بسم اللہ الرحمن الرحیم گندھارا ان کو بورڈ کی طرف ہو گندھارا ان کو ادبی اکٹھ دے وچکار اج دی اس نشست دے وچکار میں اپنے سارے مہماناں نوں سارے ساڈے سامعین نوں ناظرین نوں تے اتنے موجود مہماناں نوں خیر نال کہنا وا جس طرح کہ تواڈے علم وچ کہ ساڈی یہ نشست جڑی کہ ہر ہفتے ہوندی ہے اج 659ویں ساڈی نشست اس وقت جاری ہے نال میں یہ بھی عرض کر دواں کہ گندھارا ان کو بورڈ دا یہ ہمیشہ سی ایک طریقہ رہا ہے کہ جتنے بھی ساڈے شعرا ادبا تے جتنے بھی ایسے مشاہیر جڑے کہ ان کو زبان نال تعلق رکھ دین انہاں دے نال باقاعدہ اسی شام منانے ہاں کچھ تو اس طرح بھی ہوندا ہے کہ جڑے ساڈے او دوست جڑے ساڈے سی پچھڑ جاندے نے اس دنیا سے چلے جاندے نے انہاں دے نال بھی انہاں دی یاد وچ بھی پروگرام کیتے جاندے ہن لیکن نال ساڈا یہ بھی وتیرا رہا ہے کہ اسی اپنے انہاں دوستاں نوں جڑے کہ ساڈے نال ساڈے سنگ بسنگ رہندے ہن شانہ بشانہ ساڈے نال ہوندے اسی انہاں نال بھی شام منانے دا اہتمام کرنے ہاں اج دی بھی سانے جڑی شام رکھی ہے یہ اج سانے اپنے ایک ایسے دوست ایک ایسے ساتھی جنہاں دا تعلق تے شعر و شاعری دے نال جنہاں نے ان کو زبان شعر و شاعری بھی کیتی ہے نہ صرف شعر و شاعری بلکہ ان کو زبان دی خدمت دے وچکار پیش رہن ان کو زبان دی ایک تنظیم جس نوں کہ بزم بہار ادب دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے جس دے وچکار بہت سارے ساڈے دوست شرکت کردے ہیں جدوں انہاں دے پروگرام ہوندے اس دے روح رواں میری مراد ہے محمد عظیم نیازی صاحب سی جڑے اس وقت اج ساڈے نال موجود ہیں اج دی ساڈی شام گندھارا ان کو بورڈ گندھارا ان کو ادبی اکٹھ دے زیر اہتمام محمد عظیم نیازی دے نام ہے اج دی ساڈی اس اکٹھ دی صدارت واسطے میں گزارش کرساں ساڈے ایک محقق شاعر ادیب تے صوفی دانشور جناب اقبال سکندر صاحب نوں کہ اج دی اس نشست دی صدارت کرسن ساڈی اس نشست دے وچکار ساڈی آپا قدسی صاحبہ جڑی کہ ان کو دی تے فارسی دی اردو دی شاعرہ ہن وہ ساڈی مہمان خاص ہیں جبکہ ساڈے نال اور ساڈے جڑے ساتھی تھے موجود ہیں اسی انہاں سارے نوں بھی خیر نال آئیو کہنے ہاں باقاعدہ آغاز کرنا ہے تلاوت کلام پاک دے نال جس واسطے میں گزارش کرساں علی اویس خیال نوں کہ او تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم علی اویس خیال تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کر دے پئے میں ان کو نعت واسطے ہوں میں گزارش کرساں سکندر حیات سکندر نوں کہ او ان کو نعت دا نذرانہ پیش کرن درود شریف شہنشاہ مدنی میرے جان جانا شہنشاہ مدنی میرے جان جانا دکھا دے منو اپنا روزہ شہانہ شہنشاہ مدنی تیرا نور پھیلا زمین آسمان تے تیرا نور پھیلا وے دونوں جہاں تے تسی نور تواڈا اے نوری کرانا دکھا دے منو اپنا روزہ شہانہ شہنشاہ مدنی ملا غوث مینو علی مل گیا وے علی مل گیا تے نبی مل گیا وے ملا مینو دونوں جہاں دا خزانہ دکھا دے منو اپنا روزہ شہانہ شہنشاہ مدنی
सिकंदर ते अपड़े करम दी नजर कर गमा दियां रातां दी हुण ते सहर कर दुआ वे ए आका मेरी आजज़ाना दिखा दे मनु अपना रोज़ा शहाना शहनशाह मदनी। एक खूबसूरत नात सिकंदर हयात सिकंदर पेश करते पे हुण असी अज दी इस खास खसूसी शाम दा इस तरीके से असी इसका आगाज़ करने कि साड़ी एक हमेशा से एक रिवायत रही है गंधारा इनको बोर्ड दी गंधारा अदबी अकट के हवाले नाल एक रिवायत रही है कि जेडे साढ़े दोस्त इस विचकार मौजूद होंगे वो साहिब शाम के बारे अपने ख्यालात का इजहार कर दें। मैं अज की इस शाम वास्ते सबसे पहले मेरी कोशिश है कि साढ़े एक दोस्त जिन्होंने बारे मैं कह कि उन्होंने ज़्यादातर ताल्लुक न्याजी साहब के नाल रहिंदा वे वो न्याजी साहब के नाल इस तरह होने जिस तरह एक दो साथी दो दोस्त अक्सर चूँकि उन्होंने रहना ज़्यादा वे बाकी इतने जितने दोस्त मौजूद हैं सारे न्याजी साहब के बारे सब कुछ जान देना अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सन। लेकिन मैं सबसे पहले गुजारिश कर सा अख्तर महमूद सिमाब साहब नूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करन। तो इससे पहले मैं एक अर्ज़ भी कर दूँ कि साने अपनी अदबी अकट के विचकार अली अवैस ख्याल की एक और भी काविश है कि उन्होंने एक नवा रजिस्टर भी साढ़े थे मुतारफ़ कराया जिस विचकार के साढ़े हाजरीन अपने तासुरात नोट कर सन मेरे कोल है तो जोड़े साढ़े साथी जो कर अपने तासुरात लिखना चाहन अपने हाथ के नाल अज साड़ी इस नशिस्त के हवाले के नाल तो उन्होंने गुजारिश है कि उस प्रोग्राम के बाद ये अपने तासुरात बयान करन। हुण मैं गुजारिश कर सा अख्तर महमूद सिमाब साहब नूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करन। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दी इस महफिल से बस अपना गंधारा इनको बोर्ड मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तो ये रवायत जी बहुत अच्छी रवायत उन्होंने रखी है कि अदब दोस्त अदब की खिदमत करने वाले लोगों के नाल शाम मनाना। अज जिस शख्सियत के बारे इजहार ख्याल किया जासी तो मेरा तो उन्होंने ताल्लुक तकरीबन 25-26 साल पुराना। मैं तकरीबन 1995 जो मैं बज़्म बहार अदब पहली दफ़ा मैं शिरकत की थी तो पहली दफ़ा मेरी मुलाकात न्याजी साहब नाल हुई है। उस दौर ये नौजवान है तो हुण माशाअल्लाह जवान हैं। बहरहाल ये बड़े खामोश तबा इंसान है वो बैठ के बड़े आराम नाल मुशायरा सुनते फिर अपना कलाम भी पढ़ते। इन्होंने वालिद साहब भी उस वक्त उत्थे आंदे होंदे। इसी तरह आंदे होंदे इस तरह होया कि नाज सेठी साहब नाल भी मेरा ताल्लुक बन गया तो इस तरह उन्होंने नाल मैं न्याजी साहब की दुकान पर भी आना जाना शुरू कर दिता। उत्थे इन्हां नाल बड़ी गपशप होंदी होंदी तो बहुत लंबी गल तो मुश्किल हो सी लेकिन बड़े बड़े विच वाक़यात हैं। लेकिन मैं इतना कह सा कि न्याजी साहब का बज़्म बहार अदब नाल जिहड़ा ताल्लुक है वही ताल्लुक जिहड़ा नाज सेठी साहब नाल भी है। अगर असी बज़्म बहार अदब की गल करिए तो उस नाज सेठी साहब का जिक्र जिस तरह ज़रूरी हो जाता है इसी तरह बज़्म बहार अदब के उत्ते गल करने करते न्याजी साहब का जिक्र लाजमी हो जाता है। जदों तकरीबन 27 साल तक नाज सेठी साहब बज़्म बहार अदब नूं चलाते रहन अपने घर 1980 से लैके 2007 तक उन्होंने घर इजलास होंदे रहे। फिर कुछ इस तरह होया कि नाज सेठी साहब गुलबार में छोड़ के दलजाक रोड पर शिफ्ट हो गए। उस वक्त सवाल पैदा होया कि बई हूँ बज़्म बहार अदब का की हो सी। सेठी साहब उत्थे इजलास करने के हक च नहीं आए क्योंकि उन्होंने ख्याल है कि बहुत लोगों को तकलीफ हो सी, बहुत दूर इलाका वे, इस वास्ते इधर लोगों को पहुँचना मुश्किल है। तो इस सूरत हाल में देखते हैं न्याजी साहब ने एक दिन गल गाली सेठी साहब ने कहा जी कि अगर तुसी इजाज़त दो तो मेरा घर हाजिर है बज़्म बहार अदब के इजलास वास्ते। नाज सेठी साहब ने तो पहले इनकार किया कि बई ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है, घर एक तरीके नाल इस तरह सारा इंतजाम करना बड़ी डिस्टर्बिंग हो जानी घर। लेकिन
بہرحال نیازی صاحب نے کسی طرح سیٹھی صاحب نو راضی کر لیتا ہے. اسی بعد 2007 تو لے کے تے اج تک یہ پروگرام بڑی خوش اسلوبی دے نال نیازی صاحب دے گھر وچ ہوندے رہن اور یہ انہوں دا بڑا حصہ اس کنٹریبیوشن ہے بڑا کہ ادب اگر فرض کرو ایک اتنی بڑی انجمن جڑی کہ تقریباً 35-40 سال سے چل رہی ہے اس نو اس طریقے نہ چلانا اور کامیابی نہ چلانا یہ انہوں دا خاصہ ہے. تے انہوں دی اس طرح تے شخصیت بھی بڑی ایسی ہے کہ بڑی منکسر المزاج انسان ہیں. کوئی زیادہ اپنے آپ نو اگے کرنے دی یا کوئی انہوں نے کوئی ایسا ستائش دی تمنا ہو یا سلے دی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ بس ادب دوستی چی اپنا سارا کچھ سمجھو کہ انہوں نے اپنا وقت اسی وقف کیتا ہے ایک حساب نال. تے ہن تک دیکھو تقریباً 14 سال ہو گئے وہ اپنے گھر بزم دے پروگرام بڑی کامیابی نال کرا رہے ہیں. تے اس طرح دی شخصیات بہت گھٹ ہوندیاں جڑی کہ اپنے سر تے سارا بوجھ لے لینی ادب دی ترویج ترقی تے اسے فروغ واسطے. تے ساری دعا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمت دے تے آئندہ بھی اس پروگرام میں جاری رکھن اور جس طرح کہ گنارا ہند کو بورڈ بھی مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے آج انہوں دی اعزاز سے شام منعقد کی ہے. شکریہ. اختر محمود سیماب صاحب اپنے خیالات اظہار کرتے پے اور میں گزارش کرنا وا ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب نو کہ وہ اپنے خیالات اظہار کرن تے سارے سامنے اپنی رائے پیش کرن چونکہ منظومے انہوں دے کول انہوں دا اظہار خیال. جی بہت شکریہ وان صاحب. سب سے پہلے تو میں ان کو اکیڈمی دا شکریہ ادا کر سن گندارا ان کو اکیڈمی دا کہ انہوں نے میرے جینا چیز میں بھی اس طرح دی مجلساں دے محفلاں دے وچ بلایا انوائٹ کیتا ہے. میں جس وقت اس طرح دے ذکر کرنا لوکاں دے نال اپنے دوستاں دے نال فرینڈز دے نال فیملیز دے نال تو بڑی حیران ہو کے کہندے کہ اچھا اس طرح دی بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوندیاں تو انہوں سے بڑا بلکہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یار سانوں بھی نال لے کے تے جایا کر کہ اسی بھی دیکھیں کہ یہ ہوندے کسے سن. اس سے خاص طور تے میں جڑا تے احمد ندیم امان صاحب دا تے علی اویس دا بہت مشکور ہاں کہ انہوں نے منو اس قابل سمجھا کہ اس قسم دی ایکٹیویٹی دے وچ بلایا ہے. عظیم صاحب دے بارے میں صرف اتنا کہہ سکاں کہ انہاں دے نال میری 1 یا 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے لیکن اس جگہ تے بیٹھے اتنے پیار دے نال اتنے محبت دے نال اتنی شفقت دے نال ملن کہ میں بیان نہیں کر سکنا. یقین کرو منو اپنے والد صاحب یاد آ گئے تو انہوں سے ہو کے میں نے انہوں تے ایک نظم لکھی ہے تیری شخصیت. چند جائے شہر پشور دا روشن ایک ستارہ وے اردو ہوئے پاویں ان کو ادب دا ایک شہپارہ وے ٹھنڈیاں شاماں ٹھنڈ دیاں گرم اس نال ہو جاون شعر پڑھے تے ان لگن بھد دا کوئی انگارہ وے عظیم نیازی پیارا وے اے ساڈا لاج دلارا وے گل کت سن کے لگدا ہے موتی پے پروندے ون پیارا انہاں دا تکنا بھی سونا ایک اشارہ وے کلام ازا کتاب ازی نظم ازے اشعار ازے دکھی پجی دنیا وسے جینے دا سہارا وے عظیم نیازی پیارا وے ساڈا لاج دلارا وے ادب تے آداب ازے رہنے دے افکار ازے تیرے میرے سب وسے وڈا ایک ماہ پارا وے ہر محفل دی رونق اس نل عمدہ ایک نظارہ وے ادب ایک گہرا سمندر عظیم ازا کنارہ وے عظیم نیازی پیارا وے ساڈا لاج دلارا وے چندے چٹے چڑھنے ہار دلاں وی ٹھنڈ پاندا وے چندے چٹے چڑھنے ہار دلاں وی ٹھنڈ پاندا وے ٹھنڈی میٹھی روشنی سی دل سب دا بہلاندا وے. آج کل الیکشن کا دور ہے تو ہر کوئی نعرے لگا رہا ہے تو خادم شہر دے لوکاں دا آج کل ایک ہی نعرہ وے عظیم نیازی پیارا وے ساڈا لاج دلارا وے. بہت شکریہ. شکریہ جی. بالکل جی خادم ابراہیم صاحب تو نے آج دے دور دی عکاسی تے بڑی خوبصورت کیتی ہے. اور میں گزارش کر ساں چونکہ چند دوستاں نے اس بارے اپنا اظہار خیال کرنا ہے تو اس دے بعد پھر اسی اپنے اس مہمان نو صاحب شام نو زحمت دیسی کہ وہ اپنے بارے دے وچکار بھی کچھ کون جتنا انہوں دی فنی زندگی جس طریقے تے گزری جس طریقے تو اج دے سالات پہنچے بزم بہار ادب دا چلنا پھر مختلف جگہ تے مشاعرہ دے شرکت کرنا یہ ساری چیزاں اپنی جگہ تے ایک یاداں دا پوری ایک رمبیل ہوندی ہے جڑی کہ انسان دے کول ہوندی ہے. اس سے پہلے میں گزارش کر ساں سکندر حیات سکندر نے کہ وہ بھی عظیم نیازی صاحب دے بارے اپنے خیالات کا اظہار کرن
تو وقت اس دے بعد اسی کہ شاید صاحب شام آپ گل کر سن اپنے بارے تو بعد سارے دوست سوال کر سکتے ہیں، کوئی سوال کوئی پوچھنا چاہے تھے. جی سکندر حیات سکندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم نیازی ایک عظیم انسان دے ایک عظیم پتر. وحید نیازی پشور دا ایک نامور شخصیت، لیکن بدقسمتی نال وہ ایک ایجے خطے پیدا ہوئے جتنے کہ فنکار دی کوئی عزت نہیں ہے، اور پھر اتنے تار کے کہ وہ انکوان بھی ہے تو بالکل ہی ملیا میٹ ہو گئے. میں یہ تمید اس سے بنی ہے کہ کچھ دن پہلے نیازی صاحب بیٹھے گل پہ کر دے تو انہوں نے گل کی ہے کہ جی مہدی حسن آ کے ساری بیٹھک گاندے ہوں تو اس طرح کر وہ کر دے. تو میں نے ندیم سے پوچھا، میں نے کہ یار نیازی صاحب دے والد کی کر دے ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ تو بڑے بڑے گلوکار بھی ہے، موسیقار بھی ہے، ایک استاد جو شمار ہوتا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ میری نسل مجھے پتہ نہیں گا کہ وحید نیازی کون ہے، تو اج کل نسل کے پتہ لگ سی. تو میں اس وجہ سے عظیم نیازی صاحب نے درخواست کر سا کہ تسی اگر تھوڑے کوئی مواد ہے اپنے والد کے متعلق تو تسی سامنے لے کے آؤ. تو جنرل سیکرٹری صاحب ساری ادبی اکڑ جنرل سیکرٹری انہوں نے میں کہہ سا کہ اسی اکثر جڑا ہے تو نمبر چھاپ دینا ہے فنکاراں دے، اگر ہو سکے تو وحید نیازی تے بھی ایک نمبر آنا چاہیے تاکہ موجودہ نسل نو پتہ لگے کہ سارے کو کیسے کیسے فنکار ہے، کیسے کیسے لوگ ہے. نامور شخصیت آئی ہیں لیکن بالکل پتہ نہیں ہے کون ہے تو کون نہیں ہے نا. مجھے منو پتہ نہیں گا، میں میری 60 سال عمر ہے، منو پتہ نہیں گا تو اج کے لوگوں کو کیا پتہ ہو سی. دوسرا میں گل کر سا عظیم نیازی سے کہ عظیم نیازی نے بزم بہاد ادب نو نہ سٹی دے زندگی بھی اور اس کے بعد بھی جس طریقے سے چلایا ہے یہ صرف انہوں کا ہی کارنامہ ہے، اور کوئی اتنا نہیں کر سکتا. منو دن یاد ہے، میں کدی نہ بھول سو دن کہ پہلی بار میں نے شرکت کی تھی بزم بہاد ادب دے مشاعرہ آیا کہ بہت سارے مطلب صابر صاحب نے امداد سینئر بندے اپنا فاروق جان بابر اور جڑے یہ سب لوگ جڑے تھے موجود ہے اتنے. انہوں نے مجھے صدارت دے دی تھی کہ جس کا صدارت کر سی. میں تو گھبرا گیا وہاں، میری پہلی صدارت ہی، میں کدی صدارت چکر نہیں آیا. تو سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں تو میں نے نیازی صاحب نے کہ میں نے بڑے ناسیٹی بیٹھے تو میں نے بےچارگی کے نال ناسیٹی وال تک میں نے کہ سیٹی صاحب تو انہوں نے اشارہ کہا تھا اسنا. تو نیازی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ساری یہ روایت ہے کہ جڑا بندہ پہلی باری شرکت کرے تو وہ اس میں سے صدارت دینے ہیں. اس سے تو منو تو تمکانا انداز کرنا وہ ٹھیک ہے، اسے دھڑ کے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا جی سر. تو وہ اس طرح تو وہ دن میں کدی بھی نہیں پہنچ سکنا ہوا کیونکہ میرے ایک پہلی صدارت ہی تو پہلے ہی میں اعزاز حاصل ہے کہ جڑا میں نے بزم بہاد ادب شک دی صدارت کی تھی. دوسری میں گل کر سا کہ بزم بہاد ادب ایک بہت بڑا کارنامہ اور بڑا ایک روایت ہے کہ ہر شاعر دے نال جڑا شاعر یا ادیب وفات پا جاتا ہے تو یہ انہوں دے نال جڑا انہوں کی تعزیت کی پروگرام کر دیں. یہ بڑے بڑا انہوں کا ہو گئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے کہ ہر آفسی مصیبت بچاوے نے کہ یہ سلسلہ تک چلتا رہے. شکریہ. سکندر نے ذکر کیا ہوئے کہ وحید نیازی صاحب دا وحید نیازی صاحب ایک بڑے صاف ستھرے ذہن دے صاف ستھری پوشاک پائے ایک بڑے خوبصورت جے بزرگ اس پشور دے بازاراں چ اکثر نظر آ جاندے. تو موسیقی دے علم انہوں دے کول ایسا وہ انہوں لوگوں چ نہیں ہے کہ جڑے میراثی ہوندے وہ انہوں لوگوں چ جڑے کہ عطائی ہوندے یعنی جنہوں نے شوق ہوتا ہے سیکھنے کا. چونکہ میں آپ بھی اس فیلڈ رہ چکا ہوں، ہوں بھی میں موسیقی کا ایک شاگرد ہی ہاں. تو ایک جگہ تے میں ایک استاد دے کول بیٹھا ہاں، اسی آپس جس طرح ایک ساڈا ٹائم ہوتا ہے ٹیوشن کا پڑھنے کا سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم ایک بزرگ آئے تے آ کے بیٹھے تھے. انہوں نے سارے استاد نے کیا کہ میں تینوں کچھ سنانا وا ایک چیز، وہ سن لیتے بات اسی بات تو بتا کے کیا چیز ہے. منو کہتے ہیں چونکہ اس وقت ہارمونیم میرے کو آیا، منو کہتے ہیں کہ تو اس طرح کر تو ایمن رچا ایمن. میں نے کہ جی اچھا کلیان ٹھاڑ ایمن رچا دے. میں نے ہارمونیم تو وہ رکھا ہے جی، میں نے ایمن دیتے تھے. انہوں نے شروع کیا ہے، سانو حیران کر دیتے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس راگ نو ایمن راگ جڑا کہ ایسا راگ ہے کہ بڑے لوگ اس سمجھتے ہیں جڑے موسیقی نال تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے جسم چھیڑا ہے خوبصورتی نے، انہوں نے تھوڑا جا گا کے ایک استائی سنائی تو چھوٹا جا انترا سنا کے بس خاموش ہو گئے. تو بات اسی بات جس ٹائم جان لگے تو منو کہتے نڈیا تو اس طرح کر کہ تو
بس میں آیا کرسا میں سمجھ گیا ہوں تیرے ہاتھوں میں نے دیکھ لیتا ہے کہ میں تینوں کچھ بتا سا. پھر انہوں نے منو جی اسی طرح بتایا اسی طرح کہ یہ اس طرح میں یہ راگ اس طرح میں راگ اس طرح چھوٹے چھوٹے سور ادھر ادھر کر لیتے اس یہ بننے دے اس یہ بننے دے یہ جڑا تے کلیان ٹھاٹ دا ایمن راگ ہے یہ درباری ہے اس کر کچھ آروئی امروئی ہوں اس کر سر ہوں جڑے جنہوں کہ کومل تیور کیا جاتا ہے انہوں نے مجھے اس طرح آسانی نال سمجھا دیتا ہے کہ میری اس سے پہلے 4-5 سال سے میں سب کچھ کرنا پیا ہوں. انہوں نے مجھے اتنی آسانی نال سمجھا دیتا کہ میں حیران ہو گیا ہوں. تو میں نے کہ نیازی صاحب ہوں تو میں تمہیں چھوڑنا بھی نہیں ہوں ہوں تو تھی جتنے ہو سا میں تھوڑے پیچھے پیچھے ہو سا. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ایک نفاست دی میں تو سنا کہ بچے نال بڑا پیار کرتے انہوں نے اپنے کو ایک بیگ جہا چھوٹا جہا رکھایا. میں نے کہ نیازی صاحب ایک بیگ بڑا سارا ہوں تو میں سمجھتا کوئی موسیقی کا انسٹرومنٹ ہے لیکن چھوٹا جہا بیگ اسی کہ کہنا ٹافیاں رستے میں جانا تو بچوں میں دیکھنا تو بچے میں بچوں دینا جانا رہنا وا. تو یہ میری انہوں ملاقات ہی دوسرا ریڈیو پاکستان انہوں نے ہوں بھی جتنا سرمایہ پیا ہے انہوں کی خوبصورت آواز کر گائے گانے نعتاں ترانے سب کچھ اتنے موجود ہے. تھوڑا جگہ پیچھے کر دیتا کہ میرا خیال ہے ان شاء اللہ گندھارا ان کو بورڈ کی طرف کوشش کر سی وہ سارا سرمایہ اسی لے کے آسی اپنے کول. انہوں کی خوبصورت آواز اج دی لوگ سنن تے حیران ہو جسن کہ کتنی خوبصورت آواز سے کہڑا سر ہے انہوں کا. بہرحال جی گلاں بہت سارے میں ہوں اپنے مہمانوں کی طرف چلنا وا. سارے نال میں انہوں کا شکریہ بھی ادا کرنا وا کہ اس وقت محمد نواز صابر بھی تھے آ گئے انہوں سے بھی اسی منظوم کلام سن سی ہیں. جی محمد نواز صابر صاحب. جی شکریہ. نیازی صاحب نال تا 4-5 سال سے ملاقات ہوتی پئی مسلسل انتہائی ملنسار انسان ہوں جسن بزم بارادب دے ہر قسم کا بندہ آ کے آسانی نال ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. اسن انہیں اپنی طبیعت جذب رکھ دینا ہر کسی بندے نو جذب کر رکھنے جی گلاں اچھیاں ہون بریاں ہون بالکل اپنے اندر ہی رکھ دین تے کسی دی وہ برخلاف ڈائریکٹ گل نہیں کرتے. باہر کیفے انہیں تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے کھلے طریقے تے لیکن میں 2-4 اشعاری نے دی خدمت پیش کر سا. پہلا شعر اردو دی چے آخری جڑا تے ان کو دے وچ بزم بہار ادب کا روح رواں عظیم. بزم بہار ادب کا روح رواں عظیم سخن ورو آ جاؤ ہے یہ کارواں عظیم. ملن ساری از دا جامع تابے داری از دا شوق. ملن ساری از دا جامع تابے داری از دا شوق خدمت گاری از دا خاصا انکساری از دا ذوق. ان کو دے 2-4 اشعار لیکن وہ بس سادے سادے لکھے نا. ہاں جی بزم دے نیازی صاحب دے ہوتے ایک نظم دی شکل دے جس عنوان ہے اپنا نیازی صاحب. سب دا پیارا سب دا سانجا اپنا نیازی صاحب. سب دا پیارا سب دا سانجا اپنا نیازی صاحب کس دا ماما کس دا پانجا اپنا نیازی صاحب. کھل کھلا کے ہنسنے والا دشمن دا بھی دوست. کھل کھلا کے ہنسنے والا دشمن دا بھی دوست کتھے بھی نہیں پاندا لانجا اپنا نیازی صاحب. ہر ایک دے نال پیار محبت دی او پینگا پاندے. ہر ایک دے نال پیار محبت دی او پینگا پاندے یاراں دا دلاں دا رانجا اپنا نیازی صاحب. جی میں ہوں سارے دوست ساتھی اج تشریف لے آئے عمر حیات صاحب نے میں گزارش کر سا کہ وہ بھی اس سلسلے سے اپنے خیالات کا اظہار کرن. چونکہ محمد عظیم نیازی صاحب نے انہوں کا بھی تعلق ہے محبت دا پیار دا تو میں انہوں نے گزارش کر سا پانی دا پورا گلاس پیون خیر ہے لیکن اپنا اظہار خیال ضرور. پہلے تو السلام علیکم صاحب جی. نیازی صاحب نال میری ملاقات تقریباً 1 سال پہلے ہوئی ہے. ایک دوست دے توسط ہوئی ہے تو انہوں کو ایک دیوان آیا تو اس دیوان کی وجہ سے میں انہوں کو حاضری دیتی ہے میں کہ جی یہ دے دیو تو انہوں نے انکار نہیں کیتا کہ لے جاؤ جی جتنی اس کی کاپی کرنی ہے کر لو دے دیو. اس ٹائم ملاقات سے بعد بہت ایسا اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ایک بہترین شخصیت اور بہت ہی اچھے ملنسار تے وقت انہوں کا اثر ایسا ساڑھے تے اثر کردہ گیا ہے. وقت یہی بزم بہار ادب اب حقیقت ہے پہلی دفعہ میں انہوں دی محفل اٹینڈ کیتی ہے تو ماشاءاللہ سارے اچھے استاد. اقبال سکندر صاحب بھی ہے اپنے کہنا ہے فوت ہو گئے جڑے
فاروق جان صاحب وہ مشترکہ دوست ہیں ساڈے وہ بھی ہے اور بھی لیکن اس ایک چیز جیڑی میں نوٹ کی ہے سر انہاں دی جیڑی محفل ہے نا وہ بغیر اس دی یعنی کہ ملٹی نیشنل پٹھان بھی بیٹھے پنجابی بھی بیٹھے سارے ایک کوئی ایک اس دے نال زبان نال یار ایک اس نال تعلق یہی چیز بڑی اچھی لگی ہے پتہ انہاں دا اپنا لہجہ ہے نہیں کوان لیکن بڑا ایک بہترین اردو لہجہ ہے نا تے بڑا اردو شاعری بھی بہت ہی زبردست طریقے نال کر دینا تے لیکن بحیثیت شاعر تے شاید میں بہت زیادہ تعریف نہ کر سکا لیکن بحیثیت انسان بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بہت ہی شفیق تے جس طرح بھی انہاں نال جدوں بھی ملاقات ہوئی ہے تے بہت ہی شفقت نال ساڈے نال ملاقات کر دین تے کافی ہن تک بہت ہی اچھا تعلق بن گیا تے اکثر فون کرتے رہندے تے اس طرح مشورہ لیندے دوستاں دی طرح تے بڑی اہمیت دیندے ہر دوست نوں تے کل انہاں نے مینوں فون کیتا ہے اج میں اسلام آباد جانا ہے لیکن نہیں جایا گیا صرف اسی وجہ سے کہ نیازی صاحب دی محفل اٹینڈ کرا ہاں جی تے باقی جڑا ہے ہن میری دعا ہے کہ جتنے بھی استادان بیٹھے نہیں تھے انہاں سارے دا سایہ ساڈے سر تے سلامت رہے تے سارے خوش و آباد رہو. بہت شکریہ عمر حیات صاحب سارے دوست اپنے اپنے طور تے جو انہاں دی محبتاں دے پھل انہوں نشاور کردے پن ہن میں گزارش کر سا نسیم سحر صاحب نو وہ بھی تھے موجود ہیں کہ انہوں نے اگر گل بات کرنی ہے. نسیم سحر. السلام علیکم میرے دوست محترم اساتذہ کرام. عرض ہے کہ کچھ عرصہ پہلے دی گل ہے صابر حسین امداد صاحب جسم زندہ ہوندے وہ مجھے بڑا اصرار کرتے ہوندے کہندے یار بزم بہار ادب دے پروگرام بھی آیا کر. اس ٹائم تے میں ان کو لٹریری آرگنائزیشن دا سربراہ آیا میرے کو ٹائم چونکہ ملتا نہیں آیا کہ میں انہوں دے بزم بہار ادب دے اجلاس دے کر شرکت کروں. اس وقت جس وقت کہ انہوں دے دفتر گلبار ہی چوندا آیا تاں دی گل ہے واتی نہ دفتر جس ٹائم تے اشنگری دے گھر آیا ادھر سکندر پورے دے گھر تو پھر میں نے ایک دن کسی دن ارادہ کیا میں نے کہ میں بزم بہار ادب دے اجلاس دے کر شرکت کرنا. تو جس ٹائم گیا ہوں تو پہلا اجلاس ہے میرا ناصر صاحب تاں زندہ ہے باقاعدہ حیات ہے لیکن وہ منو بنفس نفیس پچھان دینے غائبانہ ہونے دے نال میرا تعارف ہوئے. بیٹھا ہوا جس ٹائم پروگرام دے کر پروگرام شروع ہوا مشاعرہ آیا مشاعرہ جس ٹائم پڑھ رہا تو ناصر صاحب آ گئے. وہ آئے تھے کسی نے کہا جی نسیم سحر صاحب آئے تھے ایک دم اٹھے تھوڑی پرے سی بیٹھے تھے اٹھ کے آئے میرے کو تو مجھے کہتے یار ناراض نہ ہونا میں نے تمہیں پچھانا نہیں گا لیکن غائبانہ تھوڑا تعارف تھوڑے نال میرا آیا. بس یقین کرو 3-4 دفعہ معذرت بھی کی نہیں کہ میں نے تمہیں پچھانا نہیں گا ذرا دیر نال پچھانا ہے تو خفا نہ ہونا تھے. کتابوں کا سیٹ وغیرہ انہوں نے بھی دیتا ہے. اسی بعد میرا سلسلہ بزم بہار ادب دے نال چل پیا تو مشاعرے جانے لگا ہوا تسلیم نیازی صاحب انہوں نے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. انتہائی شفیق اور مہربان انہوں نے میں پائے. بس سلسلہ چلتا کیا مشاعرے دے کر آندہ کیوں میری بھی حوصلہ افزائی کرتے رہے. اس بزم بہار ادب دے جتنے بھی ہوں تک مشاعرے وغیرہ ہوتے رہتے اس دے کر نہ صرف اردو کے شعراواں نے حوصلہ افزائی کر دے بلکہ ان کو اور پشتو دی بھی شعراواں دعوت دیں اس پروگرام دے کر. انہوں نے میرا بڑا اچھا سلسلہ رہا تعلق رہے انتہائی مہربان اور شفیق پائے گئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں خوش و خرم رکھے آباد رکھے. اسی طرح بزم بہار ادب دا اجرا باغ سدا بہار رہے اور سدا خوش رہو. والسلام. ان کو زبان دے خوبصورت عرفی گو شاعر غزل تے نظم دے شاعر نسیم سحر اپنے خیالات دا اظہار کرتے پے. ہوں ساڑھے ایک جوان سال شاعر تے محقق کئی کتاباں دے مرتب کرنے والے تے کئی کتاباں دے آپ مصنف شاعر میں گزارش کر سا علی اویس خیال نوں کہ او عظیم نیازی صاحب دے بارے اپنے خیالات دا اظہار کرن. جناب صدر دی اجازت دے نال ماہرین
نفسیات کہندے نے کہ نام جڑا ہوندا ہے تے اس دا بڑا شخصیت دے تے اثر ہوندا ہے، اور حدیث دا بھی مفہوم ہے کہ اچھے نام رکھو تاکہ تواڈے نہ بچیاں دے تے اس نام دا اثر ہوندا ہے۔ تو لغوی طور تے عظیم کہندے نے عزت دار آدمی نو اور رتبے والے نو، تے اگر اسی اس مفہوم نو ذہن وچ رکھیں تو ماہرین نفسیات دی گل اور حدیث بھی، تو عظیم نیازی صاحب دا جڑا نام ہے انہاں دی شخصیت دی بھرپور عکاسی کردا ہے، یعنی وہ عظمت دے حوالے نال بھی، عزت دے حوالے نال بھی، اور بڑے مطلب شریف انسان ہیں۔ میرا انہاں دے نال تقریباً تعلق گزشتہ 7-8 سال سے ہے، اور میں نے انہوں ہمیشہ ایک شفیق انسان پایا ہے۔ انہوں دی جڑی خوبیاں دا بہت زیادہ جس ساتھی بیان کر دیں اور بھی مزید بھی اگے حسن گلاں، انہوں دے جڑی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ اگر کوئی انہوں کو مشورہ دے دے کسی کم دے متعلق کسی چیز یا گل یا کم، تو وہ اس مشورے نو بڑا مطلب اچھی نگاہ دے نال دیکھ دیں، اس کو قبول کر دیں، حالانکہ انہوں دے کول اسی زیادہ مطلب معلومات اسی یا کوئی اچھی اسی زیادہ انہوں دی اپروچ اسی رائے رکھ دے اسن، لیکن جدو کسی نے مشورہ دے دیتا ہے تو پھر اسی مشورے تے چل دیں۔ تو بہرحال میں نے ایک 2 عرفین عظیم نیازی صاحب دے حوالے نال اور انہوں دی بزم دے حوالے نال لکھیں کہ بے بزم بہار ادب والی، بے بزم بہار ادب والی ہے دم نال ازے روان پیارے، اے جان بہار بزم بھی ہے بزم ایزی بھی جان پیارے، اے ناز بردار ہے، یعنی ناز سیٹھی صاحب دا ناز بردار ہے، اے ناز بردار ہے با وفا سمجھے اس نو اے دل و جان پیارے، بزم الاشارے، تے شک نہیں گا کوئی خیال اس وچ بندہ عظیم ہے عظیم و شان پیارے۔ تے کور عرفی ہے کہ جی الف افرین ایزی وفاتے وے، الف افرین ایزی وفاتے وے چلے قدراں اے لے کے اسلاف دے نال، مشاعرے مذاکرے تے شامہ منائیاں ہر شعبے دے خلق و اشراف دے نال، عجز و عاجزی شرافت حیا والا مزین ایسے ہے اے سب اوصاف دے نال، گندارا نو ہور ایک اعزاز جاندا ہے بپا کے شام مز اعتراف دے نال۔ بہت شکریہ جی۔ جی علی اویس خیال دے مطابق عظیم نیازی صاحب اس میں بامسمہ ہوں، یعنی اچھے نام رکھو تاکہ انہوں دا اثر بھی اچھا ہوئے۔ عظیم نیازی صاحب عظیمن انہوں دے عظیم کارنامے ان کو ادب واسطے اپنی زبان واسطے ان کو بورڈ دی طرف میں عزیز اجاز صاحب دا انتہائی مشکور ہاں کہ وہ تھوڑا جا لیٹ سی، لیکن چونکہ ٹریفک دے مسائل بھی سانو پتہ ہوئے ٹریفک دے بہت مسائل ہیں، وہ تھوڑا جا لیٹ پہنچن۔ بہرحال جی اسی انتہائی تھوڑا شکریہ ادا کرنے کہ تسی تشریف لے آئے، تو انہوں سے تمہیں زحمت دیسی کہ تسی اپنے خیالات دا اظہار بھی کرو۔ عزیز اجاز صاحب بہت بہت شکریہ جی تھوڑا، برائے مہربانی تسی اپنے خیالات دا اظہار کر سو۔ میں صدر محفل دے توسط دے نال اپنی تھوڑی جی صفائی پیش کر سا کہ آج 2 بجے نیازی صاحب دا نادر شاہی حکم نامہ پہ وساطت ٹیلی فون موصول ہوا ہے کہ تنے 3 بجے پہنچنا ہے، اور سب سے زیادہ منو اندر آندھی جڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے دوستانوں دیکھا گئے، اور صدر محفل جناب اقبال سکندر صاحب دی گفتگو سنیے، اور عظیم نیازی صاحب دے حوالے نال سب دوستوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیتا اسی ضرور، اور میں اس سے محروم رہ گیا ہوں، لیکن بہرحال یار زندہ صحبت باقی۔ جس طرح اقبال سکندر صاحب نے بھی فرمایا سی تھا پہلے، خدا بخشے سیٹھی صاحب، ناز سیٹھی صاحب ایک بڑے نامور شاعر ادیب اور بہت ہی اچھی شخصیت، بڑی ایک میں سمجھنا ہوں کہ جس طرح صدر صاحب نے بھی کیا کہ بڑے مرنجانے مرنج اور بڑے ملنے جلنے والے اور بہت زیادہ دھیمے مزاج تھے، اور انہوں دا انداز گفتگو جڑایا وہ واقعی بڑا دل موہ لینے والا ہے، اور انہوں نے جس تسلسل دے نال، بلکہ جس طرح اقبال سکندر صاحب نے حوالہ دیتا ہے کہ ایک گلی دے ایک پاسے خاطر غزنوی صاحب دا اکٹھ ہوندا آیا تے دوسرے پاسے اس دی بیک سائڈ تے او انہاں دا ایک زبردست قسم دا ایک مسلسل تسلسل دے نال، تے میں سمجھنا کہ گلبہار دی اے 2 جڑی خصوصیات ہیں انہاں سی سانے بہت عرصے توڑی استفادہ کیتا ہے، اور بہت زیادہ یعنی جس طرح
ہوں بھی اقبال سکندر صاحب نے فرمایا کہ ایتاباد کی کجا اور کجا گلبہار، اور پھر اس زمانے دے وچکار ٹی وی دی جڑی مصروفیات ہوندی ہیں وہ تو 10-10 گھنٹے اور 12-12 گھنٹے ادھر اسی پھنسے رہنے ہیں، لیکن اس کے باوجود سانی نے دونوں تنظیموں دے تقریبات دے وچکار بڑی دل جمی دے نال شرکت کیتی ہے اور بڑا لطف آندا آیا۔ اور پھر جس وقت ناز سیٹھی صاحب مطلب کہ پردہ کر گئے، انہوں دی وفات ہو گئی، اسی بعد میں کہنا کہ اس وقت بھی عظیم نیازی صاحب دا انہوں نے مکمل تعاون حاصل آیا، اور عظیم نیازی صاحب بڑے یعنی باقاعدگی دے نال بزم بہار ادب دے مثلا سمجھ لو کہ 2 اوپننگ بیٹسمین کہہ لو کہ اے بھی نال انہوں دے کھلوندے ہے، لیکن اے وے کہ اس دے باوجود پھر انہوں دی وفات سی بعد عظیم نیازی صاحب نے جس طرح تسلسل دے نال اور جس طرح محبت دے نال اپنے دولت خانے تے ایک کر دے متواتر اس دے کا تقریبات اور ہر قسم دی اور کتاباں دی رونمائی، اور پھر جڑے رخصت ہونے والے شعراء ادبا انہوں دی یاد دے کار خامخواہ ایک مطلب کا 2 تقریبات، اور پھر ہر زبان اردو پشتو ان کو 3 زبانہ دے کار میں سمجھنا کہ بہت اچھے انہوں دے فنکشن ہوندے ہن بھی ہوندے، اور میں اج ادھر آ کے گندھارا ان کو بورڈ کے دفتر غالباً میں پہلی دفعہ آیا، کوئی مصروفیات یا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو میں دفتر دیکھ کے بڑا خوش ہوا ہوں، اور گندھارا ان کو بورڈ نو میں بہت زیادہ انہوں دا خیر مقدم کرنا، اور انہوں دی ایک طرح اسی یہ کہہ سکنے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا ایک سٹیپ لیتا ہے کہ شہر دے اتنے اچھے ساڑے جڑے منتظم ان جڑے شاعر ادیب ان اور انہوں دے حوالے نال اتنے اچھے دوستانوں ادھر جمع کیتا ہے، تو میں انہیں اپنے معروضات دے نال ایک دفعہ وقت ساڑا ندیم آوان صاحب دا اور سب دا، اور اقبال سکندر صاحب، اختر محمود صاحب صاحب، نیازی صاحب اور سب بشرت قدسیہ صاحبہ، تو میں یہ کہنا ہوں کہ یعنی اس سلسلے نو جاری رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں سمجھنا کہ اتنی اچھی تقریبات۔ بہت شکریہ جی۔ ہوں میں تکلیف دسا زحمت دسا گزارش کرسا بلکہ آپا قدسی صاحبہ نو جڑی ساڑے اج دے اس پروگرام دی مہمان ہے خاص بن، میں انہوں نے گزارش کرسا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرن، عظیم نیازی صاحب دے بارے اپنے عظیم خیالات کا اظہار کرن۔ آپا قدسی صاحبہ۔ شکریہ بہت بہت۔ دیکھو جی عظیم صاحب دے نال اتنے کسی دا تعلق 25 سال دا ہے، کسی دا 8 سال، کسی دا 10 سال، کسی دا 1 سال ہے، تے یعنی انہوں دی ملاقات اتنے عرصے تے حاوی ہے، تے میں نے صرف انہوں نے آج میری دوسری ملاقات نہیں کہہ سکتے، دوسری دفعہ دیکھا ہے انہوں نے، ایک دفعہ پہلے تے اے 2 دن دا مشاہدہ ہوئے، تے پتہ نہیں دیکھو اگر تسی مطمئن ہو کہ نہیں اس نال ہے اس میں بامسمہ و عظیم شخصیت ہے اس میں بامسمہ و عظیم شخصیت ہے بہار بزم ادب دی تے لائق تہنیت ہے بہار بزم ادب دی تے لائق تہنیت تسی منسو ہندکو والو اس بندے دی برکت نال ہندکو معاشرے نو مل جان دی تقویت تسی منسو ہندکو والو ہندکو وانو اس بندے دی برکت نال ہندکو معاشرے نو مل جان دی تقویت جی قدسی صاحبہ نے خوبصورت کتاب پیش کیتا ہوئے، وہ کہتے ہیں جی کہ محبت سے ایک لفظ بھی بڑی چیز ہوتا ہے، اگر کسی دے بارے کہہ دیتا جائے قدسی صاحبہ دا ایک کتاب بھی بڑا خوبصورت ہے۔ ہوں میں گزارش کرسا اج دے ساڑے صاحب شام نو، تو انہوں دے بعد پھر میں اپنے صاحب صدارت نو اس ساری محفل نو کنکلوڈ کرنے دی میں گزارش کرسا، لیکن اس سے پہلے میں صاحب شام نو گزارش کرنا ہوں کہ وہ اپنے بارے اپنی اس فنی زندگی دے بارے اپنی اس سارے شعبے دے بارے سب دوستوں نے جو کچھ کیا سب دے بارے تو جو کچھ انہوں نے اپنے من دے اندر آئے اج ساڑے سامنے رکھ دے من،
تو بعد اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہوئے تو بالکل جی وہ سوال تسی کر سکتے ہو. میری مراد جی ہوں محمد عظیم نیازی صاحب سے تو وہ خود اپنے بارے اپنے خیالات کا اظہار کرن. محمد عظیم نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام سی جڑا بڑا مہربان تے نہایت رحم کرنے والا ہے. سب دوستانوں میری طرف سلام پہنچے اور میں بڑا شکر گزار ہاں گندھارا ان کو ووٹ دا جنہوں نے اج میرے اعزاز دے شکار شام دا پروگرام ترتیب دیتا ہے. میں تے اپنے آپ اتنا قابل نہیں سمجھنا وا. یہ تے بزرگاں دیاں دعاواں کہ جہدے نال معاملات چلتے پائیں. تا حقیقت یہ کہ میں کچھ ذہن بڑھایا یہ متعلق، لیکن اسی پہلے میں سارے دوستان کا بہت شکریہ ادا کرنا وا جنہوں نے میرے بارے اظہار خیال کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہوں خوش رکھے اور جزائے خیر دے. تو میں عرض کیتا ہے کہ میں ذہن تھوڑا جہا بڑھایا ہے کیونکہ میرا بھی یہ پہلے ہی یہ پروگرام ہے. تے ندیم آوان صاحب نے والد صاحب کا ذکر کر دیتا ہے تو ذکر دے بعد میرا کچھ حالات کچھ ہو رہی ہو گئے. تا انہوں نے انہوں دی ایسی ایک خوبی کا ذکر کیتا ہے کہ جڑی ساری انہوں دی زندگی دا نال چل دی رہی ہے اور عجیب ایک انہوں دی عادت ہوندی ہے کہ جڑی میں نے کتے عام نہیں دیکھی. حسن مخصوص لوگ وہ ایک انہوں نے کیا کہ انہوں نے کوئی چھوٹا جہا وہ بیگ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے ٹافیاں رکھی ہوندی ہیں. تو بیگ دیکھو انہوں نے ٹافیاں بھی رکھی ہوندی ہیں، پکانے بھی رکھے ہوندے اور چند چیزاں اور نال ہی وہ پکانے سے انہوں نے وہ آوادہ پمپ بھی رکھا ہوتا ہے. تو انہوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کار سے کدھر نکل دے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کار دا سودا ودا لینے سے گئے اور بعض اوقات میزبان بھی کار ہو چاہتے تو وہ جتنے بھی انہوں نے کوئی بچہ مل آیا تو انہوں نے باقاعدہ گلی مل گیا یا کسی جگہ وہ نال وہ بیٹھ جاندے ہوندے. بیٹھ کے پتہ نہیں منوں سمجھ آج تک نہیں آئی کہ اسی کدی بھی کسی غیر بچے نو دیکھنے ہیں تو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرنے ہیں تو ساڑھے چہرہ نہیں دیکھ کے نا تو ساڑھے سے خائف ہی رہتا ہے. لیکن پتہ نہیں کہ نچ کے کچھ خاص خوبی آئی کہ بچے نو بلاندے تو بچہ انہوں دے کول آ جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں کس طریقے نہ کچھ اس زبان گل کر دے تو وہ بچہ انہوں نے بالکل اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح بہت دوست ہے تو بڑا وہ خود بھی پیار کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ تو انہوں جی ٹافی دیں ہوندے وہ تو غبارہ پھلا کے دیں وہ تو اور ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھ دے نال اس طرح کر دے تو چیڑی دی آواز نکلتی تو انہیں منوں کچھ اور پیسے لے گئے ہو. تو بچے بڑے انہوں نے لو ہوندے یعنی یقین مانو کہ ساڑھے مالے سی لے کے کریم پورے تھا وہ بچیاں کا تعلق ہوتا ہے. تو بعض اوقات بھی ہوتا ہے کہ جدو کچھ کار دے معاملات یا کچھ اور ادھر ادھر ہو جاتے تو کار والے کہتے کہ تو نے اتنی دیر کر دیتی ہے دیکھو ہوں یہ 2 بج گئے تھے ہوں ایک ہی ہو سی. انہیں کہہ رہا کوئی گل نہیں کہ تسی مسئلہ نہیں گا تو تسی دوبارہ یہ ہے کہ وڈے بھی آئے نا تو وہ بھی کہہ دیں کہ یار کمال دیر ہو گئی تسی یہ بازار ہے تو کچھ منگا کے کر لیندے ہو نا. میری مصروفیت تھی تو مصروفیتیں نکل دی کہ بچیاں دے نال اور کئی دفعہ منع بھی انہوں نے کیا ہے کہ منع کہ جی اس طرح ہے کہ یہ آج کل ماحول بھی ذرا اتنا اچھا نہیں گا تو تسی بچیاں نالوں کر دے رہندے ہو تو کل کو خدا نہ خاصہ کو ایسا انہوں نے کہا چھوڑا ہی نہ کرا نو یہ نہیں ہوتا تھا. اتنے تک میں شارٹ کر دینا گل نو تو وہ یہ کہتے ہوندے کہ یار یہ بچے منوں بڑے اچھے لگتے. اتنے تک کہ کئی دفعہ سانے دیکھا کہ اسی انہوں دے نال ہاں تو ایک آدمی نے ایک بچہ چکو ہے تو انہوں نے انہوں آواز دیتی ہے تو وہ بڑا سمجھ کے قریب ہو گئے
تو کہنے لگے جی کیا گل ہے؟ انہوں نے کہا رہا تیرے نال کام نہیں گا، تیرے بچے نال کام ہے. تو اس بچے نے بھی معاملات کرتے رہتے تو وہ بھی دیکھتے ہوندے. تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک آدمی نے بلایا نہیں تھے، میں بھی نال آیا تو بچے نو کہ کلوایا نہیں تھے وہ دینا شروع ہو گئے، وہ جانتا ہے انہوں. تو بچے نو چیزاں ویزاں دیتیاں نے تو کہنے لگا جی منو بھی تو ٹافی دیو نا. انہیں کہا تو بچہ نہیں ہے. کہتے جی کمال ہے، بچپن میں تھوڑے سی ٹافیاں لینا رہی ہوں تو ہوں تھی منو کہتے ہو کہ تو بچہ نہیں ہے. تو دیکھ کے اسی بڑے حیران جو ہونے ہیں. مختصر یہ تو بہت لمبی کہانی ہے، اگر موسیقی دے نال اگر اس طرف چلے جائیں تو میرا خیال ہے ٹائم بہت ہی زیادہ ہو جائے. موسیقی نے انہوں نے حد درجہ یعنی عشق ہے انہوں نے، یعنی بغیر کسی اس دے استاد دے کہہ لو تو انہوں نے اتنا عبور آیا کہ ہر طرح نال مت نیم کلاسیکل لے کرو کافی زیادہ انہوں نے عبور ہے. اور یہ میں دیکھا ہے کہ یہ جڑے کام کرنے والے لوگ ہیں تو بھی انہوں نے بڑی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور سیکھتے بھی اور سارا وہ کرتے ہیں. تا سکھانے دے کا انہوں نے یہ جس طرح انہوں نے کیا کہ وہ جلدی سکھا دیتا نے تو اسی طرح جلدی سکھا دیں ہوں. کوئی بھی خاص چیز ادھر ادھر انہوں نہیں رکھ دے ہوں. وہ شکایت پھر کرتے ہوں دوسرے لوگ کہ یار تسی کمال کر دیو کہ شگیرد آنا ہے تو تسی اس دوسرے دن ہی ہارمونیم بجانا شروع کر دینا ہے. یہ تسی اچھا نہیں کر دیو، یہ نہیں کر دیو کر دیو. ہاں وہ بھی کہندے ہاں بنیادی چیزاں تو وہ کہندے جی تسی وہ بڑے نسی خفا بھی رہندے ہوندے. لیکن وہ کہندے ہوندے کہ یار توانے اس کے پہاڑ بڑھا کے رکھو ہے، یعنی مطلب یہ کرے گل پسند آوے تو ٹھیک رہے ورنہ کٹ دینا. وہ کہندے ہوندے کہ یار یہ تسی اتنی بڑا انہوں پہاڑ توانے بڑھائے ہیں تو تسی اس کو مطلب آسی زیادہ وہ کر دیو. ٹھیک ہے کہ موسیقی ایک بہت بڑا سمندر ہے تو مشکل بھی ہے، لیکن وہ جب انہوں نے طریقہ کار دیکھتے تو یہ کہندے ہوندے کہ یار کمال پہ کر دیو، دیکھو یہ طرز میں نے بڑھائی نے تو یہ میں یہ دیکھ لینا مناسب ہوئے تھا کہ یہ میں لیٹرین میں بیٹھا ہاں تو اچانک آئی ہے تو دیکھو ساری طرز بن گئی ہے. یہ بات انہوں نے کہنے ایسے کہ تسی اس نے اتنا مشکل کیوں سمجھتے ہو وہ کردے ہوں. تو یہ وے کہ انہوں نے بڑا زیادہ موسیقی نہ لگا ہوا ہے. اتنے تک کہ میں نے ہندی دے کر بھی موسیقی دیا کتابوں انہوں نے دیکھیاں ہر قسم دی، اور خود بھی ہوا تو کچھ لکھتے رہتے ہوں میرے کو موجود ہوں. لیکن یہ رہی ہے کہ زیادہ یہ مطلب اسی قریب نہیں ہو سکے ہیں تا کچھ تھوڑا بہت جہاں انسٹرومنٹ دیکھ کر وہ آیا لیکن نہیں ہو سکا. تو اور دوسرا ہے بھی کہ مطلب ہے کہ اسی جگہ تو تھے مت چھوٹے غلام علی خان صاحب، مہندی حسن صاحب، غلام علی صاحب، فریدہ خانم صاحب، یہ ساریاں انہوں نے ایسا تعلق آیا کہ وہ جو بھی کدی پشاور آندے تو لازمی ہوتے باقاعدہ پروگرام یہ کروانے ہوتے. تو بس یہ چند گلاں اتوانے وہ کر کے تھے وہ انہوں نے کار چھوڑا جی. تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے نے. عرض یہ کہ جتنے تک ادب دا تعلق ہے میرا تو وہ یہ کہ ادا بھی گریڈڈ والد صاحب علی جانا ہے، کیونکہ انہوں نے مطلب کہ تمام کلام سارے شاعراں دا تقریباً انہوں نے کول آندا ہے، انہوں دی ڈائریاں دے کول آندا. اتنے تک کہ بعض اوقات ریڈیو پاکستان پشاور والے جدو کسی کلام دا کہندے ہوندے تو اتنے انہوں نے نہیں ملتا ہوں تو بھی کہنے کہ نیائی صاحب کو روسی ہونا سی جا کے لے لو. تو وہ انہوں دا ادب نال بھی بہت محبت ہے جی. یعنی وہ شعر تو نہیں کہندے لیکن انہوں نے اتنے شعر ازبر آئے نا کہ تسی انہوں نے کسی قسم کی کوئی گفتگو شروع کر دیو تو اس گفتگو دی مناسبت دے نال وہ شعر پڑھ دے ہوندے. تو بڑے بڑے پرانے اساتذہ دے اور ایسے ایسے شعر کہ وہ کدی پڑھ کے سنا دے تو میں پوچھنا ہونا ہے جی کہ انہوں کا تو کہنے نہیں یار بچپن میں نے سنا ہے نام منو بھی انہوں کا وہ یاد نہیں گا. تو اس طرح یہ ماحول ساڑھے گھر دے کر ادبی چلتا رہی ہے. تو وہ میرے تے بھی تو کچھ تھوڑا بہت اثر ہوا ہے. تو اس طرح آیا کہ وہ وقت ایسا ہے کہ اسی اظہار نہیں کر سکنے ہیں کہ مطلب کوئی شعر دا یا کچھ کسی طریقے نہ لکھا ہے
تو عجیب ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اندر یہ چیز چل رہی ہے۔ وہ تو اس طرح ہویا کہ ایک دن ناسیٹی صاحب جڑے تو خدا اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے نے، وہ بھی میوزک سیکھتے ہوندے والد صاحب سے، تو انہوں نے آپس دے کر کافی دوستانہ آیا۔ تو ایک دن اسی طرح جمعے کا دن آیا تو ایک عارج نہیں آئے، تو سیٹی صاحب تشریف لے آئے تھے، انہوں نے دروازہ لا کر کے تو وہ کیا نے جی کہ وہ نیائی صاحب کتنے ہوں، تو میں نکلا ہوں باہر، تو میں سیٹی صاحب نو نہیں جاننا ہے، تو کہنے لگے کہ یار اس طرح گل ہے کہ وہ نیائی صاحب نے کہنا کہ اج مطلب ہے کہ تشریف لیاون کارش کہ اسی اپنا اتنے یہ مشاعرہ بھی ہے، تو وہ آؤن کہ انہوں نے مطلب ہے کہ کچھ بات چیت بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ تو کار نہیں گئے، تو وہ کہہ کے چلے گئے۔ تو وہ رات نو اکثر میں اپنا کام کر کے 10 بجے ہوں 11 بجے ہوں تو میں انہوں دے کمرے چلا جانا ہے، تقریباً 12-1-2 تک بیٹھے رہنے ہیں، کیونکہ انہوں کی شخصیت ایسی ہے کہ منو حیرانگی آندی ہے کہ وہ کون کیسے لوگ ہے کہ جنہوں دنیا دی ہر چیز دا علم آیا، کوئی بھی تسی انہوں نے گل شروع کر دیو تو تواڈے نال اس دے کر تانوں کافی انہوں سی مطلب علم مل سی اور فائدے دیا چیزاں تانوں مل سن۔ حیرانگی تو میں اسی چیز دے پیش نظر میں سارا دن کام کر کے بھی نا تو تقریباً 10-11-12 بجے میں یہ مس نہیں کرنا ہے تو انہوں کو بیٹھنا ہونا ہے، تو با جان پار دیاں گلاں کر دے۔ اور دوسری ہے کہ انہوں دی محبت ساڑھے نہ اتنی زیادہ ہی، اور کہ کہندے اس کے ایک دوستانہ تعلقات ہیں انہوں نے ساڑھے کسی چیز دا وہ ساڑھے تے وہ نہیں کرتے، باقی انہوں دا روب انہوں دا کہنا تو وہ مطلب ہے کہ اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ کمی پیشی ہوئی، تو وہ مطلب ہے کہ میں غنیمت جانا ہے، تو اس سے یہ چیز تھوڑی تھوڑی میرے اندر ڈیولپ ہوندی رہی ہے۔ تو وہ جو سیٹھی صاحب دا میں نے رات نو جا کے کیا ہے کہ میں نے کہ جی وہ ایک سیٹھی صاحب آئے تو وہ تو شاعر ہوں، تو انہوں کہنے تو انہوں کس طرح پتہ لگا کہ شاعر ہوں؟ میں نے جی میں تھوڑی وہ ڈائریاں دیکھتے رہنا ہوا تھا، وہ دیکھ کر انہوں دی بھی وہ غزلہ وغیرہ نعتاں آئی ہیں، کہنے اچھا چلو گل ختم ہو گئی۔ میں آ گیا ہوا تھا، کدی انہوں نے کدی میرے سے نہیں پوچھا کہ کوئی تو مطلب ہے کہ ادھر تیرا خیال ہے کہ نہیں، کدی بھی ایسی گل نہیں ہوئی۔ البتہ شعر میرا سی وہ سنتا رہنا ہے۔ تو اچانک اس طرح ہویا کہ 1-2 دن گزرے تو جناب سیٹھی صاحب میری دکان تے آ گئے، یہ میری انہوں نے دوسری ملاقات ہے، تو آ کے بیٹھ گئے تو مطلب وہ برملا گفتگو کر دے تو منوں کیا نے کہ کیا حال ہے یار، ٹھیک ٹھاک ہے، کس طرح کہ میں جی ٹھیک ٹھاک، اور میاں سونا تو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہ جی میں تو بس اپنے ہی کام کر رہا ہوں، تو اس کے علاوہ تو نہیں یار کہنے کچھ ادب کا بھی تیرا میں نے سنا ہے، تو مطلب ہے کہ وہ شعر میرے بھی کہنا ہے۔ میں نے کہ نہیں جی شعر میں نے کوئی بھی نہیں کہنا ہوا، نہیں یار کہنا اس کیڑی گل ہے، وہ ایسی گل تو نہیں کہ تو لگتا ہے کہ تو چھپانا ہے۔ وہ میں نے کہ نہیں جی یار حیرانگی منو آج بھی آندھی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہے کہ یہ انسان نو مطلب ہے کہ ایسا کر دیں دے نا کہ انسان لازمی جس طرح ریوارڈ ہوتا ہے نا اسی طرح انہوں دی گل مننے تے مجبور ہونا ہے، جڑی کہ چیز میں ہوں دیکھنا ہوتا کدھر بھی منو نظر نہیں آتی۔ یقین منو کہ اتنی اس دے باوجود انہوں نے میرے سے کچھ 1-2 چیزاں میرے کو لکھیاں تو انہوں نے میرے سے لے لی تھیں، تو بڑے ڈر دے ہویا تو وہ کر دیا میں دے دیتیاں، تو وہ دیکھ کے تے پینسل انہوں نے کول ہوندی تو اتنے بیٹھ کے میرے کو وہ دیکھ دا کے تے انہوں نے کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے تو منو کہنے یار لیا تو ٹھیک ٹھاک چیز ہے تیری، اسی کو مسئلہ نہیں گا، بس 2-3 دیکھا لفظ ہے تو وہ میں نے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی تھوڑی بڑی مہربانی، تو آیا کرنا تے ساڑی بزم مجھ تو یقین مارو میری اس وقت یہ حالت ہے نا کہ میں کہنا ہے کہ یا میں اتوں نس جاؤں کسی طریقے نال یا سیٹھی صاحب چلے جاؤں، تو آنے والی گل تو میں نے کہا تھا بالکل ہی غلط ہے نا، کتنے آنا تو مطلب کتنے ہو سکتا ہے اس طرح کے مسئلے۔ چلو گل ختم ہو گئی۔ اس 2 دن بعد رات میں جب والد صاحب کو گیا ہوا تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے گل کی تھی کہ یار وہ نار سیٹھی صاحب آئے تیرے میں نے کہ ہاں جی وہ آئے، میں کہنا بھول گیا ہاں، اچھا کہنا بڑی
اچھی گل ہے تو کہ کہندے میں نے کہ جی بس کچھ ہوں میں بھی وہ چھپانا پیا والد صاحب سے بھی تو کہ کہندے اچھا چلو اچھی گل ہے. تو اس وقت تقریباً بدھ کا دن آیا تو اتوار والے دن انہوں کا مشاعرہ ہوتا ہے. تو جمعے کا دن کے گزر کے ہفتے والا دن آیا ہے تو منو کہنے لگے یار کس طرح گل ہے کہ وہ میرے نال سیٹھی صاحب جانا ہے. تو اتنے مطلب ہے کہ انہوں کا یہ پروگرام ہونا ہے مشاعرے کا تو دوسرا ہے کہ میوزک کا بھی کوئی سلسلہ اتنے چل رہا ہے تو بھی میرے نال چلنا. میں نے کہ جی وہ بس میں اتنے کہ کر سا جی جا کے نہیں کہنا وہ چل میرے نا ذرا دیکھ جا کے. ہوں تھی دیکھو یہ گلوں سنو تو حیرانگی آدمی نو ہوندی ہے تو یہ کر منو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایسا ایک پروگرام سیٹ کر لیتا ہے جڑا میرے گمان دے وچ بھی نہیں آیا. تو انہوں نے کہنے نہیں میرے نہ چل تو میں انکار نہیں کر سکنے. وہ جی رکشے بیٹھ کے ادھر چلے گئے ہاں تو بس منو ہی نظر آتا کہ اس طرح میرے انتظار ہوئی ہے سیٹھی صاحب آنے نال ہی منو کیا نے کہ یار وہ تنوں تو میں کیا نا کہ کاغذ نہ لیا ہوئی تو میں نال لے گیا ہے. میں نے کیا پتہ نہیں انہوں نے کی ہوا تو کچھ وہ نہ ہوئے. تو وہ جی تھے وہ مشاعرہ ہوتا ہے تو اسی بار سین ایک چھوٹا کمرہ ہے تو منو اتنے لے گئے. منو کہیں تھے ادھر ذرا جیا. میں نے کہا ہاں جی کہ کہہ دیو کہنے لگے یار پڑھ کے سنا. وہ میں نے پڑھ کے سنا ہے. انہوں نے منو کہ نہیں اس طریقے نال پڑھ تو اس طرح کر کے ایک ایک شعر پڑھ کے تھوڑا ٹائم دے کے اس طرح. ہوں میری کچھ سمجھ اتنی آتی پی منو اس طرح نظر آتا اس طرح منو بخار چڑھو ہے. تو میں نے کہا جی اچھا میں نے چلو یار ہوں تو یہ چیز ہو ہی گئی ہے. آخر وہ منو کمرے ہی لے کے آئے تھے جس کمرے چ آیا ہوا تو اتنے کوئی اور ہی صورت حال ہے. یعنی اتنے طاہا خان صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے وہ بیٹھے خاطر غزنی صاحب بیٹھے تو ادھر اپنا اور جڑے سینئر ہے ساڑھے وہ سب بیٹھے. تو میں اندر جا کے تو بالکل ہی عجیب ہی حالت میری ہو گئی ہے. مختصر بیٹھ گیا ہوں تو اتنے ساڑھے ساجد سرحدی خدا تعالیٰ بخشے نے یہ نظامت کرتے ہوں تو انہوں بھی انہوں نے مطلب پہلے سے ایک لنک بنا لیتا ہے. تو جو میں گیا تو منو اس طریقے نہ ملتے پہ کہ میں حیران پہ ہونا ہوا کہ یہ پتہ نہیں آج انہوں نے کی ہو گیا ہے. تو ادھر آؤ یار عظیم میاں صاحب بھی تھے بیٹھ گیا ہوں جی. تو مزے نہ منو کہنے کہ بس یہ ہے کہ مشاعرے بس پہلی تیرا پڑھنا سی تو بس یہ پڑھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اور تمید بھی انہوں نے بنی جی کہ وہی نیائی صاحب کا بیٹا ہے تو مطلب ہے کہ فنون لطیفہ دے کر انہوں کا موسیقی نہ بڑا تعلق ہے. تو منو خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ ادبل بھی انہوں کے گھر چو کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے. میری بلا جانے کہ ایک ہی پہ کہنے تو وہ بس جی انہوں نے نام لیتا ہے. تو جب نام لیتا ہے تو میں کچھ دیر خاموش نہیں ہوا تو نال ہی سیٹھی صاحب میرے نال بالکل جڑ کے بیٹھے. تو منو کہنے لگے شروع کر دینا پڑھنا. بس میں بھی اللہ کا نام لے کے میں نے کہا چلو یار یہ تو مطلب ہو ہی چکا ہے کام سے سٹارٹ ہو گیا تو چلو. وہ پھر میں جی وہ پڑھنا شروع کیتا لیکن وہ 5-6 شعراں دی وہ غزل ہے تو میں پڑھنا تو ہاں لیکن منو سمجھ نہیں آتی بھی کہ میں کہ پیا پڑھنا. تو پھر کمال یہ کہ اسے جتنے بزرگ سینئر بیٹھے تو انہوں نے اتنی واہ واہ کیتی ہے تو اتنی وہ کیتی ہے کہ وہ میں عجیب ہی ہو گیا ہوں. تو منو کہنے لگے دیکھنا یار. تو مختصر ہے کہ اس طرح سلسلہ شروع ہوا جی. پھر وہ آندے اتنے سٹی یونیورسٹی چاہتے اکثر وہ میری دکان تے آ جاندے تو وہ ساریاں گلاں طریقے دستے رہے تھے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ سلسلہ ہونا میرا جڑ گیا. تو اس کے بعد جڑا تھا یہ سلسلے اس طرح چلتے رہے تو وہ جتنا مطلب ہے کہ وہ لکھنا لکھانا ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہی ٹھیک کرتے اس کو بنا دے تو اسی پڑھتے رہنے ہیں. یہ ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ جس طرح بزم بہار ادب کا ایک طریقہ کار ہے یہ ایک منشور ہے کہ مطلب پہلے تو اتنے کسی بھی زبان کی قید نہیں گئی. کوئی اردو پڑھتا ہے کچھ پڑھتا ہے پشتو پڑھتا ہے اتنے تک انگریزی عربی بھی اگر وہ پڑھنا چاہے تو کوئی قید نہیں گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جڑے نویں لکھنے والے تو انہاں دا بڑا مطلب ہے کہ دیکھ بھال کی جاتی ہے اور یہ کیا جاتا ہے کہ نویں لکھنے والے جتنے تو بزم بہار ادب بچاؤں انہوں کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جیسی اس نے سکھایا جیسی. اور اس جے کر یقین منو تسی کہ پہلی مثال میں تھوڑے سامنے آپ ہاں
تو اس سے پہلے بھی لوگ جہدے کر مطلب ہے کافی اس وقت دے نامی گرامی شاعر ہوں جڑے کہ اس وقت بڑا اچھا ہو لکھ دے پائیں تا یہ چیز اس بزم دا خاصا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک نفسیاتی ہو سی اقبال صاحب اس سے گل کر سن کہ ایک عام نو آموز آدمی نو ایک اتنے وڈے شاعراں دے شکار جڑے چوٹی دے شاعر ہوں اور بزرگ ہوں اور مطلب ہے کہ وہ محفل دی جان ہوں جڑے انہوں دے نال لیا کے بٹھا دیں دے تو وہ اس دے نال اس دے کر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اس دے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. جب کہ ایک انسان آ کے بیٹھ دے تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو مطلب وہ تعریف کر دیں انہوں داد دیں. ہاں جی ہاں بالکل تو بالکل. اور یقین منو کہ یہ منو میری سمجھ سے پا رہے ہوں تک کہ اتنے بڑے شخصیتاں تو وہ دے کر اس قسم دے لوگوں ملا جلا دینا اور انہوں دا تعارف بھی انہوں ہو جانا اور پھر وہ دے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو جانا کہ حیران آ کہ انہوں نے اس قسم دے طریقہ کار رکھے. اور بچیاں دے چھوٹے بچیاں دے متعلق انہوں دے بھی پروگرام کرتے ہوندے تا اسی طرح بچیاں بلا کے تے سارے تے اس طرح جی میرا شروعات ہوئی ہیں جی. تا میں کہنا اگر بزم بارے ادب نہ ہوندی اور سیٹھی صاحب اس طرح نال معاملات نہ کر دے تو بڑا مشکل ہے کہ یہ کدی ہو سکتا کیونکہ ہر انسان دے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوندی ہے لیکن اگر اس نو اگے رستہ نہ مل سکے تو وہ وقت کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر انسان دے اندر یہ چیز ہوندی ہے اور حالات اور یہ مطلب کہ جتنے کہ یہ آسانیاں یا مشکلاں وہ طے کرنا انہوں سے مشکل ہوتا ہے. تو یہ بزرگ لوگ ہوندے کہ جڑے ایک نظر دے کر پام لیندے تو اس نو احساس بھی نہیں ہونے دیندے کہ مطلب کہ کچھ اس نو مطلب کہ اس طرح نال دباؤ پایا جاتا ہے کچھ دوستی دن وہ ازیشکار وہ دنوں معاملات کر دے. تو پھر یہ سلسلے چلتے رہیں جی. تو سارے بزرگ جتنے بڑے ساڑے صوبے دے شعراء ہے اتنے آندے ہوندے عام اثر ہے سارے تو اسی بھی اشکار مطلب کہ شامل رہنے ہیں. تو انہیں سارے بزرگوں سانے دیکھ کے تو مطلب کہ کئی چیزاں سانے وہ کیتا ہے کہ دیکھو بغیر مطلب ساڑے محنت دے سانوں وہ چیزاں ملیاں اور وہ بھی سب اتنے ہی محبت کرتے ہوندے کسی وقت بھی کسی جگہ تے مل جانا جاندے پہندے کدھر اسی مل گئے ہیں وہ کدھر جاندے پے ہو کدھر آؤ کدھر جاندے پے ہو کہ گل ہے والد صاحب دا کیا حال ہے سیٹھی صاحب دا کیا حال ہے. ایک عجیب جادو انہاں لفظاں چاہتا ہے جڑا آدمی دے اتنے اثر کرتا ہے. اور پھر سیٹھی صاحب تقریباً میں وہ تصحیح کرتے سا امام نے 2007 دا پہ کہندے تو وہ 2005 جائی تو 2005 دے کار سیٹھی صاحب نے اپنا مطلب ہے کہ اتنے رہائش گاہ جڑی ہے تو چھوڑ دی تھی. تو رہائش گاہ اس طرح ہی کہ یہ سیٹھی صاحب دا گھر ہے تو چھوٹی جی گلی تو بالکل پیوست خاطر غزنوی صاحب دا گھر آیا تو اکثر مطلب وہ کھڑکیاں وڑکیاں ادھر ہوندی ہیں وہ بیمار کیوں ہوندے تو جو تو اسی سین مشاعرے کرنے ہیں تو بیٹھو کچھ بیٹھ کے تو مشاعرہ شامل ہوندے تو وہ ایک عجیب ماحول ہے جڑا کہ مطلب ہے کہ اس وقت اتنا نظر نہیں آتا. وہ محبت وہ ایک دوسرے کا احترام وہ چیزاں انہاں لوگوں دے کر بہت زیادہ ہی ہیں. تو وہ اثرات یہ ہوندے کہ اگے تربیت ہوندی لوگوں دی جتنے بھی اس وقت دے لوگ ہے تو انہوں دی خود بخود تربیت ہوندی. تو 2005 دے کر پھر ایک کار چھوڑ کے دلازاک روڈ تے چلے گئے تو دے کر وہ تو مہینے گزرتے رہے تقریباً 3-4 مہینے کے گزرے تو وہ میری دکان اسی جگہ تھی کہ اتنے مطلب ہے کہ تمام ادبی دوست آندے رہندے تا اکثر ملاقاتیں ہوندیاں بیٹھتے تا اس کر چند اشخاص نے کیا کہ یار بس ہوں بزم بارے ادب جڑی ہے تو یہ بس ہوں لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے. تا وہ بڑی گل مجھے عجیب جہی لگی میں نے کہ نہیں یار یہ تو ختم ہونا نہیں چاہیے اس. تو وہ پھر سیٹھی صاحب اتنے حساس اور اتنے مطلب کہ دوسرے دی دکھ تکلیف نو دیکھنے والے کہ حیرانگی دی حد تک میں کہنا ہوا کہ ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا نے جی.
اور درپیش مینوش انسان ہے تو وہ منے بڑا حوصلہ کر کے تو میں نے کیا سیٹھی صاحب اس طرح میں کہ اتنے جگہ ساڑھے کو موجود ہے چھوٹی ہے لیکن ایویں کہ گزارا ہو سکتا ہے کر اگر تسی اجازت دیو تو وہ نہیں کہنے میاں کیا پیا کرنے یہ بڑا مشکل کام ہے تو تیرے گھر والے نو تکلیف ہو سی تو یہ کام کرنے والا میں تیرے کام دا بڑا اشکار نقصان ہو جیسی یا خدا میں نے کیا میں کیا کرا پھر بڑا طریقے نال میں کارداریا تفاد میں نے انہوں نے کیا میں نے کہ جی اچھا بات تھے وہ تسی سلسلے بڑھاؤ کہ دوستانوں لے کے جائیں تو کہنے چلو انشاءاللہ میں درجہ تھوڑا جہا ایزی ہو جاؤں تو میں پھر دونوں کیسا اور لیکن میرے اندر وہ چیز ہوندی کہ یار پروگرام کیوں باندھو اس سے 4 مہینے گزر گئے جی وہ پھر اس طرح ہویا کہ ایک دن میں نے تھوڑی جی ضدی کر کے اور دوسرا کچھ زیادہ انہوں نے ادا نہیں کیا کیونکہ اتنا میں انوالو ہو گیا ہے کہ چھوٹے موٹے ادھر کام میں کرتا رہنا ہے تو وہ پھر میں نے یہ پروگرام ترتیب دے کے انہوں نے طریقے نال تے سیٹھی صاحب کے آئیں تو میں نے کہا جی بس وہ بڑے ڈاڑتے میں نے کہا جی بس اس دفعہ پروگرام ہونا چاہیے تو انہیں کہا یار چلو میں دیکھنا ہوں میں نے کہنے جی وہ دیکھنے کی گل نہیں گی اس طرح میں کہ وہ میں نے تو اتنا بھی لوگوں کو کر دی دیا تو منو کھانے لگے یار میرے سے اس نے نہیں پوچھا وہ میں نے کہا جی میں پوچھ ہی لسا کہ وہ دوست آندے تو وہ بڑے وہ کر دے کہ جی تسی شروع کرو ہی تھی کرو انہوں نے بھی میں نال شامل کر لیتا ساجد سرحدی صاحب نے بھی شامل کر لیتا خدا بخشے نے تو وہ ذرا جی چپ ہو گئی تو میں نے کہا جی وہ مطلب اپنا کار ہے کتنے کو مسئلہ تو نہیں گا کیوں تسی وہ کر دیو چلو اچھا کہنے چلو ایک پروگرام کر لو بات وہ کچھ کر سی وہ پروگرام سانے کیتا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوا دوست بڑے خوش ہوئے آئیں ادھر تو وہ بعد میں نے ذرا جو حوصلہ ملا تو میں نے کہ سیٹھی صاحب یہ ایسی تسی تھی پروگرام کرا کرو تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں گا بس تو انشاءاللہ سلسلہ جاری رہ سی تو پھر بھی مطلب ہے کہ انہوں نے وہ نہیں کیتا نہیں میاں اور کمال دیکھو کہ جڑا اتنے کچھ خرچہ آندا ہے اس وقت بہت آندا ہے تو 400-500 روپے ہی آ جاتا ہے تو وہ پروگرام ہو گیا تو دوے دن کے آئے نو سٹی یونیورسٹی تو میرے کو آئیں تو منو آندے کہندے کہ میاں چلنا وہ حساب کتاب دسنا اور میں نے کہ جی چھوڑو تسی کیا کر دیو بس خیر نہ میاں یہ پہلے ہو سیا تو وہ میں نے کچھ کار کرا کے تو کر دیتا ہے تو بھی کچھ مطلب 400 کتنے روپے تھے وہ بھی آ گئے نشکار اور اس وقت آنے مانے بھی چلنے ہوندے تو منو کہنے لگے تو سب سے پہلے وہ کٹ کے منو دیتے ہیں میں نے کہا سیٹھ صاحب انہوں تو چھوڑ دیو نا نہیں میاں کہنے نہیں حساب ہوتا ہے تو اس دے کرے وہ نہیں گا تو والد صاحب بھی بڑے خوش ہوئے پھر انہوں نے منو یہ گل کی ہے کہ یار دیکھ یہ ہوں مطلب یہ پروگرام تو نہیں تھے پہ کروانا بھی ہے تو سیٹھی صاحب ان میرے دوست اگر یہ مستقل پروگرام اگر کرانے دا تیرا کوئی خیال ہے تو انہوں پوری طرح نہ سوچ سمجھ کے تو مطلب ہے کہ اس دی حامی پاری یہ نہ ہوئے کہ کل ادھے کر کوئی کمی پیشی آوے کیونکہ وہ میرے دوست تو میں نہیں چاہنا ہوا تو اگر یہ چیز مشکل یا تو اس طرح نظر آوے تو پھر تو اس طریقے نہ لوی کہ اپنی ذمہ واری بھی بڑھاویں تو کر بھی نہ سکیں تو میں نے کہا جی دیکھو یہ بھی چیز نو تسی دوسری طرف لے آؤ کہ مطلب ہے کہ میرے والد صاحب دے دوست ہوں اور یہ تو میرے استاد بھی انہوں تو میں نے کہا تھا کدی ہو نہیں سکتا کہ مطلب ہے کہ میں اس طرح کا یہ سلسلہ کر کے تے انہوں کسی طرح نہ چھوڑ دیں تو بس وہ قدرتی امر رہی اور محبت اور اتنا انہوں دا اثر کہ مطلب کدی سوچ ہی نہیں سکنے کہ اسی انہوں دی حکومت دولی کر سی ہیں یا اسی اس چیز نو چھوڑ دے سی ہیں یعنی یہ سمجھ لو کہ مطلب کہ کوئی بھی افداد بھی اگر آ گئی ہے تو سانے اس نو کسی طور اس نو چھوڑنے لی گل نہیں گی تو منو کہنے لگے کہ یہ چیز پہلے سوچ لیں اس کے بعد انہوں نے گل کری مختصر ہے کہ بس وہ انہوں نے سلسلہ ہویا تو اسی طرح وہ بعض اوقات غصے بھی ہو جاتے کہ یار تو کیوں کر رہے ہیں تکلیف دینا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ مطلب اتنا ذرا انہوں نے مطلب کہ بزرگ گئے تھے اسی انہوں نے بچیاں دے اسے چاہنے ہیں تو تھوڑا جہا حوصلہ ہو گیا ہے تو میں کیا چھوڑنا ہے کہ ارے جی تسی چھوڑو مطلب کہتے ہو کہ تکلیف ہے تو میرے شاگرد بھی ہوں سارے میں نے کیا سارے وہ کر دیں
تو تسی یہ گل نہ کرا کرو. یعنی احساس اتنے ہیں دوسرے دے تکلیف دا اتنا ہو مطلب یہ مد نظر رکھ دے ہوندے. تا اس وقت عزیز 2005 سی یہ سلسلے چلیں تے بڑے بڑے اچھے لوگ بڑے بڑے اچھے شاعر انہوں دے نام بھی منو یاد نہیں گئے لیکن رجسٹر دے اندر وہ باقاعدہ موجود ہوں. تو وہ آندے ہوندے اور مشاعرے دی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ اس مشاعرے دے اندر کوئی ایسی کمال ہوندی کہ اس جتنے بھی زبان دے کسی قسم دے بھی جو چھوٹے وڈے سینئر اور وڈے استاد آندے تو انہوں دا آپس دے کر ایسا ایک تعلق ہو جاندہ ہے کہ وہ آندے یہ پوچھ دے کہ وہ یار تو کتنے ہونا ہے نظر نہیں آنا ہے. تو وہ مشاعرے سی پہلے اس قسم دی گپ شپ لگ دی ہوندی اور نال کہہ بھی دیندے کہ یار وہ اور تو اسی مشاعرہ تعالیٰ شروع ہے تو کوکا ماں لیاؤ کہ وہ تو اسی پی ہے نا. تو سارے بیٹھ کے آپس کا پی کے تو اس طریقے نال ہوندی. تو حیرانگی ہوندی کہ میں نے کہا کتنے مت انہوں دی محبت اور آپس دے کر انہوں دا ایک دوسرے دا لحاظ اور حد سے زیادہ گپ شپ چل دی. تو وہ بہت زبردست محفل ہوندی ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ اتنے چلنا شروع ہو گیا اور تقریباً کوئی سال ہی میرا خیال ہے اس کے بعد سی ڈی صاحب ہونے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہندی ہوندی. اکثر پروگرام آندے دیکھ دی ہوندے. تو ایک چیز اج مجھے بھی سمجھ نہیں آنی پئی کہ ایک کوئی سن 52 دی کوئی چیز آخری دفعہ جس ٹائم انہوں نے شمولیت کی تھی تو اخبار دا ایک تراشا آیا تو انہوں دی غزل لی تو کوئی پتہ نہیں وہ اخبار دا ان کے منو نام بھول گیا اے پرانا اخبار آیا ادے کا چھپی یعنی وہ سن 45 دی ہے جی. وہ انڈیا دے اخبار پتہ نہیں ہوں مینوں نام بولتا بھی اگر تانوں یاد ہوئے بڑا مخزن نہیں ہے میرا خیال ہے مخزن ہے یا اس طرح کوئی پیسہ یا اس طرح کوئی پیسہ ذمہ دار دسی ہوتا لاہور. اچھا جی. تو وہ لے کے آئے تو منو کہنے لگے وہ چیزاں ساریاں میرے کو ہوندی کہ یار یہ بھی لے لے تے اور رکھ لیں. تو وہ بات غزل انہوں نے پڑھی بھی آئی تو وہ انہوں دی آخری شمولیت آئی. اور دوسری حیرت دی گال منو یہ کہ منو یہ گال آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا ایک ہی چیز ہے یا انہوں دا ایک سوچ اتنی گہری آئی کہ اس دن فاروق جان بابا رضا صاحب خدا تعالیٰ نے دی مغفرت فرماوے یہ بھی پروگرام میں شامل ہے. تو پروگرام اجے شروع نہیں ہویا تو انہوں نے گپ شپ کر دے تو انہوں نے کہنے کہ سردار صاحب بھی ایک تھوڑے نہ گل کرنی ہے اور تسی ہو میری گل مان سو. ہم اسی بیٹھے ہیں دیکھنے پہ ہیں بزرگ پردے میں. تو انہوں نے کہنے لگے کہ میں تمہوں اس بزم دا ناظم بنانا وا تے تسی مطلب ہے کہ ناظم ہو سو اس بزم دی سرپرستی کر سو. تو انہوں نے کہا کہ سیٹھی صاحب گل ہے کہ کوئی ایسی گل نہیں کہ تسی عہدہ منو نہ دیو میں انج بھی آنا ہوا تو میں مزید بھی دی خدمت کر سا ہر طرح نال. تو کچھ تسی مطلب اس چیز نہ کرو تے تسی عہدہ نہ دیو منو تو مطلب ہے کہ مشکل. انہوں نے کہا نہیں جی یہ گل نہیں کی یہ ہوں عہدہ میں تمہیں دے دیتا ہے اور یہ تمہیں قبول کرنا پیسی اور ہوں تسی مزید اس دیش کارو نہ کر سو. تو بھی خاموش ہو گئے. ہوں اج تک میں دیکھنا پی ہوں کہ خدا تعالیٰ انہوں نے بھی بخشے اور درجے بلند کرے کہ انہوں نے کافی ساری رہنمائی بھی کی تھی ہے سرپرستی بھی کی تھی ہے. تو میں دیکھنا ہے کہ سیٹھی صاحب نو یہ کس طرح پتہ لگ گیا ہے کہ یار انہوں کچھ میرے بھی شاید اس دنیا تے چند روز ہون تو انہاں نڑیاں سے کس طریقے نال کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جڑا انہاں دی سرپرستی کرے. تو وہ انہوں نے وہ کیتا ہے تو مہینے بعد مفاد بھی پا گئے. تو چند ایسیاں اور کئی چیزاں ہون کہ مطلب ہے کہ حیرانگی آندی انہوں لوگوں کیونکہ بزرگ لوگ ہے انہوں نے اندر کیا کمال ہے. اور یہ وے کہ یہ درویش صرف انسان ہے. یقین منو کہ وہ سائیکل دے ہوتے وہ دعوت نامے لکھ کے گرمی ہوئے کہ سردی ہوئے تو ایک آدمی دے شاعر دے گھر پہنچا دے ہوندے تو وہ منو بھی لیا کے دیں تو میں کہنا ہے جی تسی منو کیوں لیا کے دیں تو بڑی مطلب ہے کہ تسی تکلیف کر دیو تو میں تو خادم ہاں وزن دا ساری منو کہنے نہ میاں اصول ہے
تانوں بھی مل سی تو یعنی گرمی سردی دے کر سائیکل دے اتنے جا کے ہو اور میں کیسا کہ صحیح معنیاں دے کر انہوں نے ادب دی خدمت کی تھی نے سمجھو نا تے اتنے ادب نال مخلص ہے نا کہ یقین منو کہ وہ جتنے نو آموز لوگ ہوندے یقین منو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے انہوں نال دوسرے ٹائم دے کر انہوں نے سکھاندے ہوندے جڑی کہ چیز اس وقت کدھر نظر نہیں آ رہی تے بہت مطلب ہے کہ ہر طرح نال ہر کسی دی وہ کام آندے تے انہاں نو موزاں دی سرپرستی بھی کر دے جہدے کا میں نے عرض کیتے کہ مثال میں بھی تھوڑے کے وہاں تے اس سے بعد واتے سلسلہ سے شروع رہی ہے جی تے آج تک جاری ہے تے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہمت دے اور یہ سلسلہ چلتا رہے تو میں پھر ایک دفعہ سب دوستانہ بہت شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرنا ہوں تو یہ چند آیا میرا اس وزن بارے ادب و چانے دا اور اسی دی وجہ نال ورنہ مشکل ہے کہ کچھ ادب دا یا شاعری نال کوئی ایسا سلسلہ ہوندا تے انہاں بزرگاں دی شخصیات جڑیاں ہون تے انہاں دے اندر ایسے کو مقناطیسی مطلب ہے کہ کمال ہوندی کہ یہ لوگوں نو اپنی طرف وہ کر کے اور اتنی محبت دیندے ہوندے کہ میں نے عرض کیتا کہ ریوارڈ دی طرح اسی انہاں دی مطلب ہے کہ حسب منشا چلنے ہونے ہیں تو سانو خوشی ہوندی تا اللہ تعالیٰ انہاں بزرگوں مغفرت فرماوے انہیں درجے بلند کرے جتنے بھی دوست ہیں اس دنیا تو چلے گئے اور میں وہاں ایک دفعہ گندھارا ان کو بہت دا شکریہ ادا کر سا کہ انہوں نے بھی اس روایت نو قائم رکھو ہے اور مزید میں چاہسا کہ جتنے ساڑے دنیا تو یہ سینئر لوگ جا چکے ہیں کیونکہ یہ رہندا ہے کہ آج کل اس بھیڑ دے وچکار یہ جڑا سخت وقت گزر رہی ہے تو وہ بزرگ جڑے ساڑے یہ اللہ دا کرم ہے کہ سانے انہوں نے دیکھو ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں دا سایہ ساڑے سلامت رکھے کہ انہوں کو خزانے ہون کہ اسی کدی بھی کوئی چیز انہوں سے پوچھ لیں تو سانو تفصیل نہ دس دے سن لیکن یہ کہ عام دیش کر جڑا ہے نا تو انہوں لوگوں کو بلا دیتا کی ہے تے میں یہ مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہسا کہ گندھارا مزید جس طرح سارے سائر مصطفی صاحب ہے اور اس طرح پرانے مساجد سردی صاحب انہوں سے بھی پہلے اور ایسے بھی وہ شاعر گزرے ہیں ان کو دے خاص کر کہ جنہوں دا نام منو بھی نہیں آتا یہ انہوں کتاباں جڑیاں چھاپ دیاں تو اس کو سانو پتہ لگتا ہے کہ یہ بزرگ بھی ہے تو میں کہنا ہوا کہ اسی طرح یہ ساڑھے سے ایک نعمت اس وقت سے ہو سی کہ اگر انہوں دے یہ دن اسی مناسی ہیں تو ساڑھے نال سینئر بزرگ ہو سن تو وہ چیزاں کھل کے لوگوں دے ذہناں چلیاں جسن کیونکہ کتاب نال جڑا رابطہ ہے نا وہ بھی کچھ ہوں کٹ چکا ہے لیکن محفل ایک ایسی چیز ہوندی ہے کہ جب ذکر کر دیو تو وہ سارے انہوں دے ذہن دے کرو چیز چلی جاندی ہے تو انہوں نے اپنے سینئر بزرگاں دی وجہ نہ جس ٹائم وہ انہوں دے ساریاں چیزاں دس دیں شاعری سے علاوہ سارا کوئی دس دیں تو مطلب ہے کہ انہوں دے ذہن چ آ جاندی ہے تو یہ میں کہنا ہوں انہوں دا حق بھی بنتا ہے انہاں بزرگاں دا انہاں شاعراں دا انہاں استاداں دا کہ انہوں نے باقاعدہ طریقے نال یاد کیتا جائے تے اللہ تعالیٰ اور تانوں توفیق دے اور تسی اس کام نو مزید اس طرح ترقی نہ کر دے جو تاکہ یہ عام دوستان دے کار ہو جڑے یہ مطلب ہے کہ یہ شاعری نہ شغف رکھ دیں اور مطلب ہے کہ انہوں انہوں دا بھی پتہ لگتا جائے اور پھر وہ انہوں دی کتاباں جڑیاں چھپیاں اس سے بھی استفادہ کرتے رہوں تے بہت شکریہ اللہ حافظ جی السلام علیکم عظیم نیازی صاحب آج دی اس محفل دے وچکار ساڑی اس شام دے وچکار شرکت تے اسی گندھارا ان کو بورڈ دی طرفوں تے تمام دوستان دی طرفوں ایک دفعہ بات تہاڈا شکریہ ادا کرنے ہیں تے حسب دستور آج دے ساڑے اس نشست دے صاحب صدارت میں ہوں اقبال سکندر صاحب نے گزارش کر ساں کہ وہ سارے مہمانوں دا شکریہ بھی بحیثیت صدر ادا کرن نال ہی صاحب شام دا شکریہ ادا کرن نال ہی انہوں دے بارے تے اس نشست دے بارے اپنے ذریعی خیالات دا بھی اظہار کرن جناب اقبال سکندر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں
گندارا ان کو بورڈ نو خراج تحسین پیش کرساں کہ وہی نہ محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں اور خاص کر جس نو کہندے نا حیاتی دے کر کسے دی شام منا لینا جس نو ان کو جسی کہنے ہیں جیندے ہیں جی واہ کسی دے ہنر کسی دے فن کسی دے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے تو اس دا کسی نہ کسی طریقے تے اس کی پذیرائی کیتی جائے اور ایک کام انہوں نے شروع کیتا ہے اور مرنے دے بعد تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے نا بے شک لکھاں تماشے بھی بڑھ جاندے تو بڑیاں گلاں بھی ہوندیاں لیکن جیندیاں جی یہ جڑا سلسلہ شروع کیتا نے کہ جس جو لوگ موجود ہیں اور اگے ودتے پے یا ساڑھے جو عمر رسیدہ ہونے والے انہوں نے بلا کے تے اظہار خیال دا موقع بھی دینے نوری شام بھی منا دین انہوں دے جڑا فن نے یا انہوں دی جڑیاں خوبیاں یا جڑی جو کچھ بھی انہوں دا ہنر آیا اس دی ایک دفعہ انہوں دی زندگی دے کار انہیں سامنے بیٹھ کے جب خود انہوں دی پذیرائی ہو جاندی ہے تو یہ بہت بڑا کار ثواب ہے اور اس نو جس شخص کی شام منائی جاتی ہے اس نو یہ حاصل ہو جاتا ہے ایک تسکین اور طمانیت کہ یار چلو اگر میں نے اتنا وقت اس کام دے کر پایا ہے وہ ضائع نہیں کیا لوگوں نے اس کو ریئلائز کیا ہے دوست میرے نے میرے محبت کی ہے دوستوں نے اور اے میں گندارا ان کو بورڈ دا اس کام میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ یہ جڑا اکٹھے تھے اسی کریمی پلازا کر رہے ہیں کہ نام ہے جی اس اکٹھ ہے جی کریمی پلازا نہیں اب اس اکٹھ تک ان کو ادبی اکٹھ اے گندارا ان کو ادبی اکٹھ جس میں ایک مدت سے آ رہا یہ ایک یعنی علیحدہ سیکشن دے طور دے شروع کیا گیا ہے شہر دے اچکار اس واسطے کہ انہوں نے لوگوں دی سہولت دی خاطر کیونکہ نہ دفتر جڑا یونیورسٹی ٹاؤن دے کار ہے تو انہوں نے کہ بہت سارے شہر دے لوگ جڑے میں اس دوری دی وجہ تے نہیں آ سکتے تو انہوں نے اس جگہ کا اہتمام کیتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جہدے نال شہر دے سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے تے پہنچ جائیں جناب عزیز اجاز صاحب بھی تشریف لے آئے بہت شکریہ تھوڑا بہت شکریہ اور میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں جڑے گندارا ان کی ادبی بورڈ دے دعوت دے ہوتے حاضر ہوئے ان تھے تکلیف دے نال ٹریفک دا بھی مسئلہ ہے ہوں دیکھو جناب حیات آباد سے آئے وہ صدر سے آئے بانو قدسیہ صاحبہ محترمہ وہ کتوں سے آئیں گنج دے کرو خیر و بہرحال میں بھی یونیورسٹی سے آیا اور باقی یہ تھوڑے سارے دوستان دیا محبتاً جڑیاں کہ لے کے آئی ہیں تو اس جگہ دے ہوتے اور جناب عظیم نیازی صاحب دی جس کو گل ہے ایک تا تو سارے احباب نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے بارے دے کر وہ سارے دا سارا سچی گل کہاں پھل ہی ہے سارے نے پھل نچھاور کیتے یہ انہوں دی شخصیت دا اپنا وصف ہے واقعی انہوں دی یہ خوشبو ہوئی تو نے آج اس قسم دیا گلا کیتیاں کہ جناب محترمہ نے بھی 2 دنوں کے مشاہدے دے کر بھی کتنے خوبصورت الفاظ نے یاد کیا اور اسی تو ایک مدت سے انہوں دے نال لگے ہیں اسی جاننے نیازی صاحب دا بیسیکلی میں تو کافی مدت سے 2010 سے آیا ہوں اسلام آباد سے تو انہوں نے منہ ڈھونڈ لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ میں سیتا بھی گٹھ دے کر انہیں آسام اور ناصر علی سید صاحب عزیز اعجاز صاحب ساڑیاں دا محفلیں ہوندیاں رہندی ہیں بس انہوں نے فوراً ادھر بھی بلا لیتا فاروق جان بابر آزاد میرے قریبی دوست رہے بعد جو تھے بھی بنو وغیرہ دے کر بھی انہوں نے بھی بڑی بہت زیادہ ہی قربت ہے عزیز اعجاز صاحب ناصر علی سید نظیر تو یہ سارے لوگ سعید گیلانی صاحب اسی سارے بس میں باہر ہے تو دے کر بہت اچھے محفلیں بھی ہوئی حقیقتاً ملٹی لنگول مشاعرے تحقیقی مضامین بھی پیش کیتے گئے اور پھر گپ شپ کے سیشن بھی اتنے ہوتے رہے نیازی صاحب کی کمال ہے کہ میں مصرع ہی خالی پڑھ سا دوسرا شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں کی کہ وفاداری
بشرطِ استواری اصل ایمان ہے. جناب ناصری صاحب جی شخصیت دے نال جڑے مرنجا مرنج نہایت خاکسار ادب دوست ادب نواز اور سر سٹ کے ادب کی خدمت کرنے والے انہوں دے نال انہاں دی عقیدت تے محبت دا اے عالم ہے. اور اس استقلال دے نال انہوں نے بزم بہار ادب نو چلایا ہے کہ اج تک وہ قائم دائم ہیں. حالانکہ ہون دور ہو گئے پہاڑی پورا چلے گئے اتھے بھی لوگ انہاں دی محبت دی وجہ تے حاضر ہوئے اتھے بھی باز آئے اتھے بھی پہنچ گئے لوگ. حالانکہ وہ رستہ مشکل آیا شروع دے کر مشکل آیا لیکن ہون اتھے بھی انعقاد کر دیں اس قسم دیا محفلاں دا. تا سچی گل کہاں خدا انہاں نو زندگی دے خدا انہاں دے اس جذبہ شوق نو برقرار رکھے. بزم بہار ادب ایک ایسی تنظیم ہے جس تے اچکار کسی دوسری ادبی تنظیم دے نال چپکلش یا مخاصمت کچھ بھی نہیں. یہ تمام لوگوں نو بلاندے ہیں. حلقہ ارباب ذوق دے لوگ بھی تھے آندے ہیں, گندھارا ان کو بورڈ دے لوگوں نے بھی بلاندے ہیں. یعنی جتنے بھی تھے ادبی منڈلیاں ہوں انہاں سارے دے لوگوں دے نال انہاں دا تعلق جڑا ہے بالکل دوستانہ اور بڑا محبت والا. انہاں دی سب سے بڑی خوبی جڑی ہے جڑی میں نے محسوس کی تھی ایک تو نہایت مہذب بہت تہذیب یافتہ گفتگو کرنے والے ملنسار وڈیاں دا جڑا ادب کرنے دی جڑی ریت ہے پرانی جڑی ساڑھے بچپن چاہیے اسی تاری جے نہیں آیا لیکن او لوگ جڑے ساڑھے وڈے جس طریقے دے وڈیاں دی قدر کر دے. میرے والد صاحب دا اے طریقہ ہے کار سی کہ اپنے وڈے بھائی دے سامنے کدی اے بازو اونچا کر کے الٹا کے آستین الٹا کے نہیں بیٹھتے ہوں تے اسی بنیان پہ آ کے بھی بیٹھ جانے ہیں والد صاحب. فرق آیا نا جی وہ لوگ نیازی صاحب اس قبیلے اس تہذیب دے نمائندہ بھی نے کیونکہ انہوں نے جدو بھی ٹیلی فون دی گفتگو کی ہے محفل جو گفتگو کی ہے اور نہایت مہذب نہایت احترام دے نال. وہ جڑے لوگ بھی انہوں دے کول آندے کسی نو مہمان اعزاز کسی نو مہمان خصوصی کسی نو صدر کسی نو کہ تاکہ انہوں دے آنے دی پذیرائی ہو جائے اور انہوں نے اپنی موجودگی دا اور اپنے احترام دا احساس بھی ہو جائے. تو یہ بزم بہار ادب دا جڑا سلسلہ انہوں نے چلایا انہوں دے نال اختر محمود سماعت صاحب بھی ارشد ملک صاحب بھی اور انہوں دا ایک کہ میں نے دیکھا ہے کہ جڑے دوست دے شروع سے انہوں دے وہ ہون تک انہوں دے نال قائم دوستانہ رکھا ہوا ہے. وہ انہوں دے کولو ہٹے نہیں گے نہ انہوں نے موقع دیتا ہے. تو منو تو انہوں دی تہذیب اور سب سے بڑی گل ہے نیازی نام جڑا ہے یہ شاہ نیاز بریلی رحمت اللہ علیہ دے سلسلے نال چونکہ وابستہ منسلک اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے عاشق رسول ہے کہ انہوں دی زندگی دے کار سوائے یعنی انہوں دی کلام سارے دے علاوہ جڑے لوگ انہوں دی بایوگرافی دے کار کہتے ہیں کہ وہ سراپا خوشبو ہے. تو چونکہ وہ سلسلہ ہے وابستہ یہ بھی انہوں دے دل دے کار بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کٹ کے پرو ہے. انہوں دیا نعتاں بھی سنیں میں نے نعتیہ کلام بھی سنیں زیادہ اور جدے کا تسی بھی بڑے پارٹیسپیشن تھوڑی بھی بہت زیادہ ہے عزیز اجاز صاحب اور تمام احباب نے جڑا بھی اظہار خیال کیتا ہے میں انہاں سارے دے اجکار تھوڑے سارے دا مشکور ہاں تھوڑے آنے دے والے دے مشکور ہاں گندھارا ان کو بورڈ دی وساطت دے نال میں تھوڑے سارے دے شکریہ ادا کرنا ہوا اور تھوڑا بہت مہمان خصوصی صاحب اور تھوڑے شام منائی گئی ہے تو نے بھی سانو اعزاز بخشا ہے. یہ دو چار گلا میں تھوڑے بارے دے کر کی اور میری کول بہت کچھ ہے لیکن ٹائم ہو بھی چکا ہے اور کافی ہو چکا ہے. ہاں جی اور خدا تو زندگی دے خدا تو سلامتی دے تمہاری بزم بہار ادب نو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے. اسی احباب جتنے بھی دوست یارہ شرکت کرتے رہی ہیں اور ایک کٹ قائم رون یہ محبتہ قائم رون کیونکہ زندگی اگے بڑی مصروف ہو گئی ہے اور بہت رش ہو گئی ہے. پشاور دی آبادی 4 کروڑ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے
تے اے سٹیٹسٹکس ہے کہ اگلے 10 سالوں دے کار اسی 8-9 کروڑ دے قریب لوگ ہو جیسے تو تسی بتاؤ ہوں اے تباہی ہے تے اگے کی ہو سی تا تسی سوچو اے ہونے محفلہ ہون ای بھی ساڑھے کو رہ گیا کہ ٹینشن دے دور دے کار اسٹریس دے دور دے کار جدے کار سماجی اخلاقی ہر لحاظ تے ایک اسٹریس ہے معاشی ایک دوڑ ہے اس دے کار اے کٹ چڑھا ہے بہت بڑا غریبت ہے تے میں تھوڑے سارے دا شکر گزار ہاں جی آخر تے میں ایک دفعہ بات اپنے تمام میزبانوں دا شکریہ ادا کرنا وا گندھارا ان کو بورڈ تے گندھارا ان کو ادبیت اکاٹ کی طرفوں تے نال اس اعلان دے کہ آنے والا جمعہ 660ویں نشست ہو سی جس دے وچکار اسی جو فیصلہ ہویا ساری کمیٹی دا وہ اناؤنس کر دیتا جیسی یعنی تمہیں سوشل میڈیا تے وہ مل جیسی آنے والے اس جمعے کی ساری نشست سے وچکار لازمی شرکت کرنا اس دے نال ہی اسی تھوڑی سی اجازت چاہنے ہیں اس دعا دے نال کہ جتنے بھی رہو خوش رہو آباد رہو رب رکھا تے اللہ پہ جی